مسیح میں آپ سب کو سلام۔ آج ہم مدرس ڈے سیلیبریٹ کر رہے ہیں پوری دنیا میں، لیکن کوریا میں مدرس ڈے کو ہم ایز اے پیرنٹ ڈے سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ تو جو مائیں بہنیں ہمیں دیکھ رہی ہیں ان سب کو ہم ریلی اردو ورشی کے پلیٹ فارم سے ہم آپ سب ماؤں کو ہیپی مدرس ڈے کہتے ہیں۔ اور اب وقت ہے کہ ہم اپنے آپ کو خدا ان کی حضور میں پیش کریں اور اس کو شکریہ ادا کریں کہ اس نے گزرے ہفتے ہمیں اپنی پناہ اپنی حفاظت میں رکھا۔ خاص طور پر آج ہم اپنی اپنی ماؤں کے لیے، وہ مائیں جو ہمیں آن لائن سن رہی ہیں ان کے لیے بھی ہم دعا کریں گے، اور جن کی مائیں دنیا سے رخصت ہو گئی ہیں ہم ان کی بھی تسلی کے لیے دعا کریں گے۔ ہم سب مل کے اپنے ہونٹوں کا استعمال کریں گے، اور خاص آج آپ سے اپیل ہے کہ اپنی ماؤں کے لیے، اپنے پیرنٹس کے لیے دعا کریں، کیونکہ آج ہم جس بھی مقام پر ہیں خداوند کے بعد یہ ہمارے ماں باپ کی محنت ہے، تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ان کی صحت تندرستی کے لیے دعا کریں۔ قدوس قدوس زندہ آسمانی لشکر کے خداوند آسمان و زمین کے خالق و مالک، دل کی گہرائیوں سے جلالی پاک تیرا شکر ادا کرتا ہوں اس خوبصورت موقع لمحہ کسی نے بخشا کہ خداوند تیری حضوری میں آ سکے۔ تیرا شکر و زندگی اور زندگی کی تمام تر نعمتوں، رحمتوں، برکت اور فضائل کے لیے تیرا شکر و خداوند کہ تو نے مجھے، میرے گھرانے کو، اس حاضر جماعت کو اور ان لوگوں کو جو ہمیں آن لائن سن رہے ہیں گزرے ہفتے اپنی پناہ اپنی حفاظت میں اپنے پاؤں کے سائے تلے رکھا۔ تیرا شکر و جلالی پاک، خاص طور پر تیرا شکر ادا کرتا ہوں ان ماؤں کے لیے خداوند جنہیں تو نے ہماری زندگیوں میں مہیا کیا واپس پائے، وہ مائیں جو ہمیں آن لائن سن رہی ہیں ان کے لیے بھی تیرا شکر ادا کرتا ہوں، جو یہاں موجود ہیں ان کے لیے بھی تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ آج اپنے پیرنٹس کے لیے خداوند خاص ہم میں سے ہر ایک تیرے سامنے سرنگو ہے، ان کی لمبی عمر کے لیے خداوند تجھ سے منت التجا کرتے ہیں کہ تو نے صحت تندرستی عطا کر ہر قسم کی دکھ تکلیف مصیبت پریشانی سے بچا کر رکھ خداوند۔ ہر ایک کے پیرنٹس کو تو ہمیشہ اپنی پناہ حفاظت میں رکھ خداوند، اور جن ماؤں کو تو نے اپنے پاس بلا لیا خداوند ان کی اولاد کو تو خداوند صبر عطا کر خداوند، اور ہمیں فضل دے کہ ہم ہمیشہ اپنے ماں باپ کے خداوند پیروکار ہو سکیں، ان کے لیے اچھی سوچ رکھ سکیں خداوند، مسیح ہمارے مسیح کی طرح سے آمین۔ ہم سب خداوند کی حضوری میں بڑھتے ہوئے اپنے قدموں پہ کھڑے ہوں گے اور اپنے ہاتھوں کا استعمال کرتے ہوئے اپنے ہونٹوں کی شکر گزاری خداوند کے حضور گیتوں کی صورت میں پیش کریں گے۔ ہم اپنی عبادت کا آغاز زبور نمبر 136 سے شکر یہوہ داہی کرو سے سٹارٹ کریں گے۔ بلو بک میں یہ گیت موجود ہے۔ شکر یہوہ دائی کرو کرو، شکر یہوہ دا، شکر یہوہ دائی کرو کرو، شکر یہوہ دا، شکر کرو تو سیون
पढ़ती हुन बढ़ियाई। करो रब दी हुन बढ़ियाई, करो रब दी हुन बढ़ियाई, सब असमाना दी उचियाई, सब असमाना दी उचियाई, तारीफ तारीफ करो बुलंदी पर, करो तारीफ तारीफ करो बुलंदी पर, तारीफ कर फरिश्ते सारे, तारीफ कर फरिश्ते सारे, होगियां फौजां मारण नारे, होगियां फौजां मारण नारे, तारीफ तारीफ करो बुलंदी पर, करो तारीफ तारीफ करो बुलंदी पर, चन सूरज चमकीले तारे, चन सूरज चमकीले तारे, सब आसमान के पानी सारे, सब आसमान के पानी सारे, तारीफ तारीफ करो बुलंदी पर, करो तारीफ तारीफ करो बुलंदी पर, उसने हुक्म कीता जाए, उसने हुक्म कीता जाए, मलकत पैदा हुई सारी, मलकत पैदा हुई सारी, तारीफ तारीफ करो बुलंदी पर, करो तारीफ तारीफ करो बुलंदी पर, उसे अपने मजबूत बनाए, उसे अपने मजबूत बनाए, जो कुछ भी टल ना जाए, जो कुछ भी टल ना जाए, तारीफ तारीफ करो बुलंदी पर, करो तारीफ तारीफ करो बुलंदी पर, करो तारीफ तारीफ करो बुलंदी पर, करो तारीफ तारीफ करो बुलंदी पर। आमीन। इसी तरह हम खुदावंद की ज़िंदगी में पढ़ते हुए फाइल में से गीत नंबर 3 गाएंगे, जलाल 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 तेरा है जलाल। जलाल 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 तेरा है जलाल, जलाल 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 तेरा है जलाल, खुदावंद तेरी सना हो, खुदावंद तूने जलाल, शहंशाह मसीहा आके
को भाग गयो रे खुदा, आंसू भरी जीवन की राहें तुझमें सतूने खुदा, निपटे तुझसे चाहे तुझको भाग गयो रे खुदा। इसी तरह हम अपने मसीही ईमान का इकरार करेंगे रसूलों का कीदा पढ़ के। रसूलों का कीदा, मैं ईमान रखता हूँ आसमान और जमीन को पैदा किया और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह पर 35 उसकी हुकूमत में बढ़ता मसलूब हुआ, मर गया और दफन हुआ और मेरे बाप को उतर गया, तीसरे से मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदा आदम की बात की दाहिनी तरफ बैठा है, जहाँ से जिंदा और मर्दों को अलग करने को आएगा। मैं ईमान रखता हूँ कुदस पर और कलीसिया, सबके जीतने और हमेशा की जिंदगी पर। आमीन। अब वक्त है कि हम एक बार फिर अपनी आंखों को बंद करें और खुदा उनकी हुजूरी को महसूस करते हुए आज जो भी दरख्वास्तें इल्तिजाएं हम खुदा उनके घर में लाए हैं उसके सामने रखें, ईमान रखें कि वो यहाँ मौजूद है, क्योंकि उस कलाम में मरकूम है जहाँ दुनिया की मेरे नाम से इकट्ठे होंगे वो उनके दरमियान हाजिर है। आज यकीन रखें कि वो हमारे दिलों में मौजूद है, क्योंकि जब हम रूह और सच्चाई से प्रस्तिश करते हैं वो अपना अबर छोड़ के हमारे दरमियान और मौजूद होता है। तेरा शुक्र जिंदा जलाली बाप, तेरी तमाम तर नेमतों रहमतों बरकतों के लिए, तेरी उन तमाम तर फज़ाइल के जो हमारी सोच समझ से बाहर है। खुदा तेरा शुक्र हो कि तू हर घड़ी हमें नई से नई नेमतें अता करता है। तेरा शुक्र हो खुदा कि तू हमेशा हमें अपने परों के साथ तले रखता है। तेरा शुक्र हो कि तू हमें नाम बनाम जानता है। तेरा शुक्र हो जब हम तुझे पुकारते हैं खुदा तो तू हमारे दुआओं का जवाब देता है। तेरा शुक्र हो कि तूने हमें मसीही घराने का शर्त बख्शा। तेरा शुक्र हो कि तूने हमें मसीही घरानों में पैदा किया। तेरा शुक्र हो कि तूने आज तक खुदा मुझे, मेरे घराने को और यहाँ मौजूद जमात को सेहत तंदुरुस्ती अता की। तेरा शुक्र हो खुदा कि तूने आज खुदा गलीली प्लेटफॉर्म के वसीला से हमें फजल अता किया कि हम तेरी हुजूरी में आ सके। उन लोगों के लिए भी खुदा, उन रूहों के लिए भी तेरा शुक्रिया अदा करते हैं जो हमें ऑनलाइन सुन रहे हैं। खुदा आज खुदा तेरे सामने रख देता हूं उन लोगों के लिए जो इस घर में मौजूद हैं, तेरी हुजूरी में मौजूद हैं, जो हमें ऑनलाइन सुन रहे हैं। खुदा उन लोगों को भी खुदा आज तेरे हुजूर में खुदा तेरे पैरों के साथ ले लाता हूँ। खुदा अपने नाम से खुदा एक को बरकत दे। खुदा हर एक की कमी कमजोरी को आज अपने लहू से जो तूने कोहे कलवरी पर बहा दिया खुदा, आज एक की कमी को कमजोरी को खुदा अपने लहू से धो दे। खुदा तेरा शुक्र हो कि तू जिंदा खुदा है, तू शाफी खुदा है, तू मुहैया करने वाला खुदा है। आसमानी तेरा शुक्र हो जब हम तेरे पास आते हैं खुदा तो तू हमें खाली हाथ नहीं लौटाता। तेरा शुक्र हो कि तू हमें बरकत में बरकत देता है। तेरा शुक्र हो जब हम तुझे पुकारते हैं तो तू हमारी बरकत को खुदा हमें मल्टीप्लाई करके भेजता है। खुदा तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो खुदा क्योंकि खुदा तू हमसे प्यार कर रहा है। तेरा शुक्र हो कि तूने हमारे खुदा नाम अपनी हथेली में छिपवा लिया। खुदा तेरा शुक्र हो कि तूने हमारी खातिर अपनी कीमती जान का फिदिया दे दिया। तेरा शुक्र हो खुदा कि तू हमेशा हमें खुदा अपने पैरों में अपने साए तले रखता है। खुदा तेरा शुक्र हो कि रोज हमें खुदा
वो काबों के माने जोर बख्शता है। तेरा शुक्र हो कि तूने इतने अच्छे मुल्क में रहने का शर्फ अता किया। तेरा शुक्र हो खुदा, आज इस जमात को तेरे हाथों में देता हूँ खुदा, अपने लहू से छू के हमें ब्लेस कर खुदा, ताकि हर एक की कमी कमजोरी तेरे यीशु नाम से जाती रहे। उन लोगों के लिए बरकत चाहता हूँ खुदा, आज हमें ऑनलाइन सुन रहे हैं, आज तेरे लहू के वसीला से तेरे पाक रूह की आग लगे खुदा उन कमजोरियों को, तुम बीमार जिस्मों को खुदा, अगर कोई बंदिश में है खुदा, बीसी कोतों में गिरता है खुदा, आज खुदा हर एक के बंधन तेरे यीशु नाम से खुले खुदा, और खुदा तमाम लोग खुदा तेरे लहू से बचाए जाए खुदा। तेरा शुक्र हो खुदा। उन माँ बहनों के लिए भी बरकत चाहता हूँ खुदा, बेटियों के लिए बरकत चाहता हूँ जो खुदा किसी भी किस्म की वजह से खुदा इनफर्टिलिटी का शिकार है, आज खुदा उनके रहम तेरे वसीला से खुले खुदा, हर एक की बंदिश ओ खुदा तेरे यीशु नाम से जलकर राख हो खुदा। तू कमजोर जिस्मों को कुव्वत बख्शता है खुदा, तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो। खास तौर पर खुदा अपने फादर इन लॉ के लिए बरकत चाहता हूँ, तेरा शुक्र हो खुदा कि तू हमसे प्यार करता है खुदा, और ये आजमाइशें खुदा हमारी जिंदगी में खुदा हमें मजबूत करने के लिए आती है खुदा। अपने बेटे को छू खुदा, ताकि तमाम तरसिस्ट खुदा जो सिक्योरिटी में मौजूद है इसी घड़ी तेरे यीशु नाम से धुल जाए खुदा। तू शाफी खुदा है खुदा, क्योंकि तेरे मार खाने से हमने शिफा पाई है खुदा। आने वाले दिनों में खुदा जब तेरा बेटा सर्जरी के लिए जाए तो तेरे वसीला से कामयाब हो खुदा, बल्कि तू अभी से खुदा तो अपने बेटे के लिए खुदा अच्छा बंदोबस्त कर, हर किस्म की फाइनेंशियल क्राइसिस से हमें खुदा निकाल खुदा, और हमें फजल दे कि हम हमेशा तेरे घर में इसी तरह के तेरे नाम की शुक्रगुजारी करते रहे, तेरे कलाम को सुनने वाले हों खुदा। आज हम कलाम के हिस्से को भरने का खुदा तो बरकत चाहता हूँ तेरे खादिम के लिए, साज़ जमात के लिए हमें फजल दे कि जो भी खुदा आज खुदा तेरे कलाम से सुने वो हम खुदा अपनी जिंदगियों में इस्तेमाल करने वाले हों। हमारी जिंदगियां खुदा तेरे कलाम के वसीला से खुदा बदली जाए, हम शिफा पाए आज तेरे कलाम के वसीला से खुदा। अपने खादिम को छू, अपने खुदा पाक रूह के शोले अपने बेटे को अता कर, ताकि आज वो नहीं तेरा रूह में होके बोले खुदा, और तेरा कलाम जब खुदा हमारे दिलों में खुदा पेश किया जाए तो हमारी जिंदगियों को तब्दील करने वाला हो खुदा। तेरा शुक्र, तेरे हमदी तारीफ हो मसीह हमारे मसीह की सिरा से आमीन। हमारे लिए आज की तिलावत इफिशियंस इफिसियों इसको 6 बाब पहले बाब की 3 आयत तक। मैं सामने से रिक्वेस्ट करूंगा क्या है हमारे लिए तिलावत करें। नए नामा में से देखेंगे इफिसियों 6 बाब पहली 3 आयत। ऐ फर्जंदो खुदावन में अपने माँ और बाप के फर्मा बरदार रहो, क्योंकि ये वाजिब है। अपने बाप की और माँ की इज्जत कर, ये पहला हुक्म है जिसके साथ वादा भी है। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदावन का शुक्र हो, आमीन। आप सबकी तालियों में खुदा के खादिम को पास जाओगे, सबसे रिक्वेस्ट करूंगा क्या है खुदा के कलाम को हम तक शेयर करें। खुदा मसीह में आप सबको सलाम। खुदा मसीह में आप सबको सलाम। अभी वक्त है जो कि हम खुदा के जिंदा कलाम से सुनेंगे, और आज हमारे लिए जो तलावत की गई इफिसियों के नाम पौलुस रसूल का खत उसका 6ठा बाब, उसकी हमने पहली 3 आयत जो है उसको पढ़ा है। मैं चाहूँगा हम एक बार अपने बाइबल को खोलें और हम सब मिलकर जो है इसको बुलंद आवाज़ से पढ़ें और सुनेंगे और सीखेंगे कि खुदा का कलाम जो है आज हमें क्या सिखाना चाहता है। माँ और बाप की जिम्मेदारी बच्चों के लिए आज कलाम से हम देखेंगे। इफिसियों एफिशियंस चैप्टर 6 उसकी हम पहली 3 आयत पढ़ेंगे। तो मैं चाहूँगा हम सब मिलकर इसको पढ़ें। ऐ फर्जंदो खुदावन में अपने माँ बाप के फर्मा बरदार रहो, क्योंकि ये वाजिब है। अपने बाप की और माँ की इज्जत कर, ये पहला हुक्म है जिसके साथ वादा भी है, ताकि तेरा भला हो और तेरी उम्र जमीन पर दराज हो। ऐसा ये खुदा का कलाम है जो आज हमने सुना, और खुदा का कलाम जो है आज बड़े वाज़िह तौर पर हमें सिखाता है और हमें बताता है कि हमने आज इस कलाम के ज़रिए से जो सबक हमें मिलता है उस पर आज हम गौर करेंगे। आज पूरी दुनिया के अंदर
جو ہے وہ پیرنٹس ڈے یا مدر ڈے جو ہے اس کو منایا جا رہا ہے. اور آپ سب اس بات کو بخوبی جانتے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا, اپنے آتے جاتے راستے میں بھی دیکھا ہوگا کہ سڑکوں کے کنارے جو ہیں کارنیشن کے جو پھول ہیں وہ جگہ جگہ بک رہے ہیں, اور چرچز کے اندر بھی پیرنٹس جو ہیں وہ کارنیشن کے پھول جو ہے اپنے سینوں پر چمکائے ہوئے چرچز کے اندر آتے ہیں. اور یہ کارنیشن کا پھول جو ہے یہ ماں باپ کو پیش کیا جاتا ہے. اور آج پوری دنیا کے اندر, چونکہ ہم جانتے ہیں کہ آج مدر ڈے جو ہے وہ منایا جا رہا ہے, لیکن کوریا کے اندر جو ہے ہمارے اس ملک کے اندر جہاں پر ہم ابھی رہتے ہیں, اس ملک کے اندر پیرنٹس ڈے جو ہے اس کو منایا جاتا ہے. ایک ہی دن میں مدر اور فادر کا ڈے جو ہے اس کو منایا جاتا ہے. انٹرنیشنلی ہم دیکھ رہے ہیں کہ صبح سے مدر ڈے کے پیغامات جو ہیں فیس بک پر ہمیں نظر آتے ہیں کہ پوری دنیا سے لوگ جو ہیں وہ مدر ڈے کے بارے میں یا مدر ڈے کے اوپر پیغامات کر رہے ہیں. اپنی والدین کے ساتھ اپنی تصویریں, خاص طور پر ماں کے ساتھ تصویریں جو ہیں, تقریباً ہم سب جو یہاں پر بیٹھے ہیں سب نے ہی اپنی اپنی تصویریں جو ہیں وہاں پر اپلوڈ کی ہیں. اور صبح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ کنٹینیو جو ہے جہاں جہاں بھی کوئی رہتا ہے کسی بھی ملک کے اندر, وہ اپنی ماؤں کے ساتھ جو ہے اپنی تصاویر جو ہیں ان کو وہ فیس بک پر لگا رہا ہے. اور جن کی مائیں جو ہیں وہ اس دنیا میں نہیں ہیں وہ ان کو مس کر رہے ہیں. وہ لکھ رہے ہیں کہ مس یو مام, اور جو جن کی مائیں زندہ ہیں وہ ان کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ ہم ان کو اس ملک میں رہ کر مس کر رہے ہیں, یا جہاں کہیں بھی وہ رہتے ہیں اگر وہ ماؤں کے ساتھ ہیں تو وہ آئی لو یو مام کہہ کر لکھ رہے ہیں. اور جو دور ممالک میں رہتے ہیں اپنے والدین سے دور ہیں وہ ان کو مس یو کے میسج جو ہے وہ کر رہے ہیں. تو آج ہم سیکھیں گے کہ سال میں ایک بار جو ہے یہ دن منایا جاتا ہے جس کو ہم پیرنٹس ڈے بھی کہتے ہیں, ماؤں کا دن بھی ہم اس کو کہتے ہیں, یا والدین کا دن, یوم والدین ہم اس کو کہتے ہیں. سال میں ایک بار یہ دن منایا جاتا ہے. لیکن آج ہم کلام مقدس کی روشنی میں سے سیکھیں گے خدا کا کلام جو ہے وہ ہمیں کیا سکھاتا ہے کہ سال میں ایک بار فیس بک پر اماں کی فوٹو اپلوڈ کر دو اور مس یو مام لکھ دو, یا والدین کے حقوق جو ہیں ہمارے لیے اس سے بڑھ کر ہیں, اس پر آج ہم غور کریں گے اور خدا کے کلام سے سیکھیں گے کہ ہماری ذمہ داری اولاد ہوتے ہوئے یا بچے ہوتے ہوئے اپنے والدین کے لیے ہماری ذمہ داری کیا ہے, اور اگر ہم اپنے والدین کے بچے ہیں تو ہمیں کلام کے مطابق اچھا کلام جو ہے وہ کیا سکھاتا ہے اس پر آج ہم غور کریں گے. لیکن اس پر غور کرنے سے پہلے میں ایک چھوٹی سی ہسٹری آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. مدر ڈے کا جو آغاز ہے, اگر ہم اس کی ہسٹری پڑھتے ہیں, ہم آج کل کا دور یہ ہے کہ ہم انٹرنیٹ کے دور میں رہتے ہیں, جو کچھ بھی سامنے آتا ہے جو اپلوڈ ہوتا ہے ہم دیکھتے ہیں, پھر ہم فالو اس کو کرنا شروع کر دیتے ہیں فوری طور پر, لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوتا یا ہم نارمل اس کے بارے میں جانتے نہیں ہیں. مدر ڈے جو ہے یہ امریکہ سے اس کا آغاز ہوا, اور آپ سب جانتے ہیں کہ جتنی بھی چیزیں آتی ہیں وہ ساری امریکہ ہی سے ہمارے پاس آتی ہیں اور ہم اس کو ہی فالو کرتے ہیں. امریکہ میں سے ہی اس دن کا جو ہے آغاز ہوا, اور اس کا جو مدر ڈے ہے یہ امریکہ کے اندر ہر سال جو دوسرا اتوار آتا ہے اس میں یہ منایا جاتا ہے. امریکہ کے اندر جو ہے یہ مدر ڈے ہر سال مئی کا جو دوسرا اتوار ہے, یعنی آج دوسرا اتوار ہے, تو امریکہ کے اندر مئی کے مہینے کا جو دوسرا اتوار ہے وہ مدر ڈے کے لیے مخصوص کیا گیا ہے. اور پوری دنیا کے اندر مدر ڈے جو ہے یہ مئی کا جو دوسرا سنڈے آتا ہے اس میں منایا جاتا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہر سال جو ہے منایا جاتا ہے, اور خاص طور پر مدر ڈے کے اندر چونکہ ہم پردیس میں رہتے ہیں, لیکن جو اپنے اپنے گھروں میں اپنے والدین کے ساتھ رہتے ہیں لوگ, وہ جب مدر ڈے ہوتا ہے تو خاص طور پر اپنی ماؤں کو ساتھ لے کر وہ چرچز میں جاتے ہیں, اور چرچز میں جا کر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی ماؤں کے ساتھ جو ہے وہ مدر ڈے مناتے ہیں. چرچز کے اندر دعا کرتے ہیں, اکٹھے جاتے ہیں, پھول اور تحائف دیتے ہیں, کارڈ دیے جاتے ہیں, اور ماؤں کو جو ہے وہ تحائف سے جو ہے نوازا جاتا ہے. اور اگر کوئی مرحوم ہے, اگر کوئی اس دنیا میں نہیں ہے, تو وہ بچے جو ہیں ان کی قبروں پہ جا کر پھول بھی چڑھاتے ہیں, ان پر دعا بھی کرتے ہیں. تو اس طرح سے مدر ڈے جو ہے اس کو منایا جاتا ہے, اور یہ سال میں ایک بار آتا ہے, اور سال میں ایک بار جو ہے اس دن کو خاص طور پر منایا جاتا ہے, جس میں ہم پھول بھی دیتے ہیں, کارڈ بھی دیتے ہیں, تحفے تحائف بھی ہیں جو ہم ان کو دیتے ہیں. اور ہم اس طرح سے دیکھتے ہیں کہ ماؤں کے ساتھ ہم چرچز میں بھی جاتے ہیں, دعا بھی کرتے ہیں, اور خدا سے اپنے والدین کے لیے دعا بھی کرتے ہیں, اپنی والدہ کے لیے, اپنے والد کے لیے خاص طور پر, دونوں کے لیے ہم دعائیں بھی کرتے ہیں. اور اسی طرح سے سیم ہی پیٹرن جو ہے وہ فادر ڈے پر بھی ہم بالکل ویسے ہی پیٹرن جو ہے اس کو استعمال کرتے ہیں. لیکن اس کو آج سوچنے کے لیے ہمارے لیے یہ بات ہے, خدا کا کلام جو ہے ہمیں بار بار سکھاتا ہے, بار بار بتاتا ہے
کہ یہ مدر ڈے جو ہے سال میں ایک بار منایا جاتا ہے، لیکن اولاد ہوتے ہوئے، بیٹے اور بیٹیاں ہوتے ہوئے ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ کیا سال میں ایک بار ماں یا باپ کے ساتھ ان کا ہاتھ پکڑ کر چرچ میں لے کر جانا، سال میں ایک بار ان کو تحفے تحائف دینا، سال میں ایک بار آئی لو یو مام لکھنا یا آئی لو یو ڈیڈ لکھنا، یا سال میں ایک بار ان کی تصویریں فیس بک پر یا ٹویٹر پر یا جہاں کہیں بھی آپ کا اکاؤنٹ ہوتا ہے آپ اس پر شیئر کرتے ہیں؟ کیا بائبل مقدس کے مطابق بھی ہمیں یہی سکھایا جاتا ہے کہ سال میں ایک دن ہم نے دڑا دڑ جو ہے پکچر اپلوڈ کرنی ہے اور آئی لو یو مام لکھ کر اس کے بعد ہم نے بھول جانا ہے پورا سال؟ پھر نئے سال میں جب اگلے سال مئی کا دوسرا اتوار آئے گا، پھر مدر ڈے آئے گا، تو جو زندہ ہوں گے وہ پھر دوبارہ مدر ڈے پر اپنا پیغام جو ہے اسی طرح سے اور اسی رفتار کے ساتھ جو ہے وہ دوبارہ شیئر کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اس دن کے بارے میں تھوڑا سا سیکھیں گے۔ اس دن کا آغاز جو تھا سن 1907 میں اس دن کا آغاز ہوا، اور یہ امریکہ کی رہنے والی ایک خاتون ہے، اس کا نام آنا جواریس ہے، جو کہ فلادلفیا شہر کی رہنے والی تھی، اور اس نے یہ تحریک شروع کی امریکہ کے اندر 1907 میں، سن 1907 میں تحریک شروع کی گئی، اور اس میں اس نے ایک درخواست کی کہ ماؤں کے لیے، ماؤں کی خدمات کے لیے ایک دن کا آغاز کیا جائے، ایک دن مخصوص کیا جائے کہ سال میں ایک دن ہم جو ہے ماؤں کا دن بھی ان کے لیے بنایا جائے۔ تو انہوں نے جب اس کی والدہ کو وفات پائے ہوئے 2 سال ہو چکے تھے، تو اس نے تقریباً اپنی والدہ کی وفات کے 2 سال کے بعد اس نے اس دن کی مہم جو تھی اس کو شروع کیا، اور اس مہم کا آغاز ہوا، اور اس طرح سے یہ تحریک جو تھی 1910 میں پہلی بار جو ہے ویسٹ ورجینیا امریکہ کی ایک ریاست ہے، پہلی بار وہاں پر ماؤں کے دن کو جو ہے وہ تسلیم کر لیا گیا، اور 1910 میں صرف ویسٹ ورجینیا شہر کے اندر جو ہے جو ریاست ہے وہاں پر ماؤں کے دن کو تسلیم کیا گیا۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں 1911 میں تمام امریکہ نے جو ہے تمام امریکی ریاستیں جو تھی وہاں پر سرکاری طور پر آفیشلی جو ہے اس دن کو تسلیم کر لیا گیا، اور اس دن کا اعلان جو تھا کیا گیا، اور امریکہ کے جو صدر تھے 1914 میں انہوں نے وڈرو ولسن ان کا نام تھا، اور انہوں نے مئی کا جو دوسرا اتوار تھا جو آج ہم منا رہے ہیں، اس اتوار کا دن 1914 میں امریکی صدر نے اعلان کیا ہر سال مئی کا جو دوسرا سنڈے ہے اس دن ہم نے اس دن کو منانا ہے۔ مدر ڈیز کا آغاز جو تھا سرکاری طور پر امریکہ کے اندر جو ہے 1914 میں اس کا سرکاری طور پر اعلان ہوا، لیکن اس کا مسئلہ یہ ہوا کہ جیسے ہی یہ دن مخصوص کر دیا گیا ہر سال یہ دن منایا جانے لگا، لیکن کچھ ہی سالوں کے اندر ہم نے دیکھا کہ اس کو بہت زیادہ کمرشلائز کر دیا گیا، اور لوگوں نے اسے تجارت کے طور پر استعمال کرنا شروع کر دیا۔ مدر ڈے پر مختلف قسم کی چیزیں بنانا شروع کر دی، اور ماؤں کو تحائف اس طرح کی چیزیں بنا کر بھیجنا شروع کر دیے گئے۔ جس طرح کارنیشن کا پھول ہے یہ بکنا شروع ہو گیا، مارکیٹوں کے اندر لوگوں نے بزنس کے طور پر اس کو بیچنا شروع کر دیا۔ تو یہ صورتحال جب اس طرح کی ہو گئی تو اس خاتون نے جو ہے اس دن کو منانے کے خلاف جو ہے عدالت میں اپیل کر دی، کیس کر دیا عدالت کے اندر آنا جواریہ نے کہ اس دن کو جو ہے وہ ختم کیا جائے، کیونکہ جس مقصد کے لیے یہ دن رکھا گیا تھا کہ ہم سال میں ایک بار ماں کی عزت و کرام جو ہے اس کو ہم کیا کریں یا ان کے بارے میں ہم ایک دن خاص مخصوص کریں، اس کی ویلیو جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے، اور یہ دن جو ہے وہ کمرشلائز ہو گیا ہے، یعنی لوگ جو ہیں اس دن کے موقع پر خاص طور پر پھول وغیرہ خریدتے ہیں، پھولوں کا کاروبار ہوتا ہے، کپڑے بنتے ہیں، اس طرح کی چیزیں جو ہیں بزنس کے طور پر اس کو جو ہے وہ منایا جانے لگا ہے، جبکہ یہ بزنس کے طور پر نہیں تھا، بلکہ یہ ماؤں کو خاص طور پر ان کی خدمات کے صلے میں یہ دن رکھا گیا تھا، اور اس نے 1923 میں جو ہے عدالت میں جو ہے اس دن کو بند کرنے کے لیے جو ہے وہ کیس کیا، لیکن جو اس کے بعد اسے نقص امن کے تحت جو ہے وہ گرفتار کر دیا گیا، اور یہ سفید کارنیشن کا پھول جو ہے جو ماؤں کی نشانی ہے، اس کارنیشن کے پھول کو بیچا جا رہا تھا، اور وہ کارنیشن کا پھول جو تھا اس کی قیمت سے فنڈ جو تھا اکٹھا کیا جا رہا تھا۔ اسی احتجاج کے طور پر اس خاتون نے جو ہے احتجاج کیا کہ اس دن کو بند کیا جائے، کیونکہ یہ دن جو ہے ماؤں کے لیے مخصوص تھا، لیکن اب جو ہے یہ دن تجارتی طور پر اس کو جو ہے استعمال کیا جاتا ہے، اس لیے اس دن کو بند کیا جائے، لیکن وہ دن بند کو نہیں کیا گیا، لیکن اس خاتون کو جس نے یہ مہم چلائی تھی، جس نے شروع کیا تھا، اس کو گرفتار کر لیا گیا، لیکن اب یہ ہر سال جو ہے
آتا ہے اور ہر سال یہ دن جو ہے ہم مناتے ہیں. ہر سال جو ہے ہم دیکھتے ہیں ماؤں کو تحائف دیے جاتے ہیں, کارڈ دیے جاتے ہیں, پھول دیے جاتے ہیں اور اس طرح کی چیزیں لے کر مائیں تھوڑی دیر کے لیے خوش ہو جاتی ہیں. وہ بچوں کی طرف سے جب ان کو یہ تحائف ملتے ہیں تو مائیں خوش ہو جاتی ہیں. لیکن آج بائبل مقدس کے مطابق چونکہ ہم مسیحی ہیں, ہم اس کا پہلو جو ہے وہ خدا کے کلام کے اندر سے تلاش کریں گے. یہ تو ایک دنیاوی بات تھی کہ دنیاوی طور پر ہم اس دن کو مناتے ہیں, لیکن آج بائبل مقدس میں سے ہم دیکھیں گے کہ اصل میں کیا سال میں ایک بار ہماری ماؤں کو, ہماری جو والدین ہیں, جو ہمارے ماں اور باپ ہیں, کیا ان کو صرف کارڈز کی ضرورت ہوتی ہے؟ کیا ان کو صرف سال میں ایک بار آئی لو یو لکھنے کی ضرورت ہوتی ہے؟ کیا ہمارے والدین کو سال میں صرف ایک بار تحفے اور تحائف دینے کی ضرورت ہوتی ہے؟ کیا سال میں صرف ایک بار ہم اپنے والدین کو لے کر ساتھ جاتے ہیں, اچھا اچھا کھانا کھاتے ہیں, ان کے ساتھ اپنا ٹائم بتاتے ہیں, اور پھر اس کے بعد پورا سال جو ہے ہم ان کو پوچھتے تک نہیں ہیں؟ آج خدا کا کلام جو ہے اس کے بارے میں سکھاتا ہے اور ہمیں بتاتا ہے کہ مسیح ہوتے ہوئے ہماری ذمہ داری جو ہے اپنے والدین کے لیے کیا ہے. دنیاوی طور پر ہم مدر ڈے کو مناتے ہیں یا پیرنٹس ڈے کو مناتے ہیں, لیکن آج کا کلام جو ہے وہ ہمیں سکھاتا ہے. اور ابھی ہم نے افسیوں کے نام کا اپنے پڑھا تھا اور کلام میں لکھا ہے, بائبل مقدس میں جو ہے ہمارے لیے لکھا گیا ہے اور ہمیں خدا کلام جو سکھاتا ہے. اور جب ہم کلام مقدس پر غور کرتے ہیں تو ہمیں کلام سکھاتا ہے اصل میں ہمیں اپنی ماں کے لیے, اپنے والدین کے لیے, اپنے باپ اور ماں کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہے اور انہیں ہماری طرف سے کون سی چیزیں جو ہیں وہ ڈیزرو کرتے ہیں کہ انہیں ہم روزانہ کی بنیاد پر عطا کریں. تو آج اس کلام پر ہم غور کریں تو سیکھیں گے کہ جو پہلی چیز ماں باپ کو ضروری ہے بچوں سے کہ وہ اس کو حاصل کریں, وہ یہ ہے کہ ان کی اولاد جو ہے وہ تابع داری کے ساتھ ان کی خدمت کرے. ہلیلویا, آمین. سب سے پہلی اوبیڈینس کی ضرورت ہے والدین کو کہ ان کی اولاد جو ہے وہ تابع داری کے ساتھ, اوبیڈینس کے ساتھ جو ہے اپنے ماں باپ کی خدمت کرے. اور ابھی ہم نے خدا کا کلام جو ہے اس کو سنا اور آج سے حوالہ میں بھی ہم نے پڑھا ہے 106 باب اس کی پہلی 3 آیات کے اندر جب ہم نے تلاوت پڑھی, یہاں پر لکھا ہے اے فرزندو, میرے ساتھ پڑھیے گا, اے فرزندو خداوند نے اپنے ماں باپ کے فرما بردار رہو کیونکہ یہ واجب ہے. یہ کہاں پر لکھا ہوا ہے؟ خدا کے کلام کے اندر, پاک کلام کے اندر لکھا ہوا ہے اے فرزندو, اے بیٹو اور بیٹیوں, دونوں کے لیے ہم یہ استعمال کرتے ہیں کہ اے بیٹو اور بیٹیوں اپنے ماں باپ کے فرما بردار رہو. یعنی سب سے پہلی ذمہ داری جو ہے, سب سے پہلی چیز جو ماں اور باپ کے لیے ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے ان کی فرما برداری کرنی ہے, تابع داری کرنی ہے, اور تابع داری کے ساتھ ہم نے فرما برداری کے ساتھ ان کے ساتھ مل کر رہنا ہے. اس لیے کلام میں کیونکہ یہ واجب ہے. کیوں کرنا ہے؟ کیونکہ یہ واجب ہے. اور آگے لکھا ہوا آیت کے اندر لکھا ہے, جی پڑھیے گا اس کو کوئی, دوسری آیت, اپنے باپ کی اور ماں کی عزت کر, یہ پہلا حکم ہے جس کے ساتھ وعدہ بھی ہے. آمین. کیا لکھا ہے جی؟ کس کی عزت کرنی ہے؟ اپنے باپ اور ماں کی عزت کرے. تو دو لوگ ہیں, یعنی ماں کی بھی اور باپ کی بھی, دونوں کے لیے لکھا گیا ہے کہ تم اپنے ماں اور باپ کی عزت کر. اور آگے کیا لکھا ہے جی؟ تاکہ تیرا بھلا ہو اور تیری عمر زمین پر دراز. ہاللویا. کیا لکھا ہے جی؟ تاکہ تیرا بھلا ہو اور تیری عمر زمین پر دراز ہو. کیسے دراز ہوگی عمر آپ کی زمین پر؟ اگر آپ ماں اور باپ کی تابع داری کرتے. تو بائبل مقدس کے اندر بھی ہمیں واضح طور پر لکھا ہوا ہے, کلام مقدس میں بھی یہ سکھاتا ہے, اگر ہم والدین کی عزت کرتے ہیں, اگر ہم ان کی فرما برداری کرتے ہیں, اگر ہم تابع داری کرتے ہیں, تو خدا کا کلام کہتا ہے کہ تیرا بھلا ہوگا اور تیری عمر زمین پر دراز ہوگی. کتنے لوگ چاہتے ہیں ہم جلدی جلدی مر جائیں, دنیا سے ختم ہو کر چلے جائیں؟ کتنے لوگ چاہتے ہیں؟ وہ چاہتا ہے تو ہاتھ کھڑا کرے. کوئی نہیں چاہتا. بیٹا آپ چاہتے ہو جلدی مرنا؟ نہیں مرنا چاہتے ہو؟ نہیں مرنا چاہتے. کوئی بھی دنیا میں جلدی جانا نہیں چاہتا, بلکہ ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی عمر جو ہے وہ دراز ہو, لمبی عمر پائے. اور اسی لیے ہر شخص کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ دنیا میں ایک لمبا عرصہ رہے, اور اس دنیا میں لمبا عرصہ رہنے کے لیے سب سے اہم چیز جو ہم دیکھتے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا کہ عام طور پر لوگ جو ہیں وہ صحت مند رہنے کے لیے, لمبی عمر پانے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ ایکسرسائز کا سہارا لیتے ہیں, وہ خوراک کا سہارا لیتے ہیں. اگر آپ اچھی صاف ستھری خوراک کھائیں گے, اچھی آب و ہوا کے اندر رہیں گے, تو آپ کی عمر کیا ہوگی؟ دراز ہوگی, آپ کی عمر لمبی ہوگی. لیکن اس کو ہم نے دیکھا
لکھا ہے اور آپ اس بات کو بخوبی جانتے ہیں، اچھے ممالک کے اندر بھی دنیا میں لوگ جو ہے وہ چھوٹی عمر میں مر جاتے ہیں، لیکن عزیزو خدا کا کلام جو ہے وہ ہمیں سکھاتا ہے، ہمیں اگر ہم کہیں بھی رہتے ہیں دنیا کے کسی بھی خطے میں، دنیا کسی کے حصے میں بھی رہتے ہیں، اگر ہم ماں باپ کی تابعداری کرتے ہیں، اگر ہم ان کی خدمت کرتے ہیں، تو خدا کلام میں سکھاتا ہے کہ تیری عمر دراز ہوگی۔ تیری عمر کیا ہوگی؟ دراز ہوگی، لمبی ہوگی، اسی صورت میں اگر ہم تابعداری کرتے ہیں۔ اگر ہم ماں باپ کی تابعداری نہیں کرتے ہیں، آئی لو یو مام لکھ کر ہم ہر سال ڈال دیتے ہیں اور اس کے بعد ہم بھول جاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں ماں تیرے ان کی پتہ ہے، تو پرانے زمانے میں تیرے ان کی پتہ ہے کہ آج کل کے بچے ایسے ہی۔ آج کل یہ ڈالے بڑا مشہور چل رہا ہے کہ آپ کو کیا پتہ ہے، آپ پرانے زمانے کے لوگ ہیں۔ تو جو ہمیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے، خدا کا کلام سکھاتا ہے اگر ہم ماں باپ کی تابعداری کرتے ہیں، ماں باپ کی عزت کرتے ہیں، تو یہ وعدہ خدا کی طرف سے ہے کہ زمین پر تیری عمر دراز ہوگی اور تیرا بھلا ہوگا، یعنی تو ایک اچھی زندگی گزارے گا، تیری بھلائی ہوگی، تیری اولاد اچھی ہوگی، تیرا خاندان اچھا ہوگا، خدا کی برکات تجھے ملے گی اور ساتھ ساتھ تیری عمر جو ہے وہ بھی دراز ہوگی۔ اسی صورت میں جب ہم ماں اور باپ کی عزت کرتے ہیں، ایک اور حوالہ ہم دیکھتے ہیں، کلوسیوں کا خط ہے اور اس میں دیکھیں گے تیسرا باب اس کی 20ویں آیت میں لکھا ہے، کلوسیوں 3 باب اس کی 20ویں آیت میں لکھا ہے، اے فرزندو ہر ایک بات میں اپنے ماں باپ کے فرما بردار رہو کیونکہ یہ خداوند میں پسندیدہ ہے۔ کیا کرنا ہے؟ ہر ایک بات میں، کتنی باتوں میں؟ ہر ایک بات میں اپنے ماں باپ کے فرما بردار رہو۔ کس نے کہا ہے؟ یہ خدا کو پسندیدہ ہے۔ خدا کو یہ پسند آتا ہے اگر آپ اپنے ماں باپ کی تمام باتوں میں تابعدار رہتے ہیں، اوبیڈینٹ ہوتے ہیں، اپنے والدین کی باتوں پر عمل کرتے ہیں، ان کی باتوں کو سنتے ہیں، ان پر عمل کرتے ہیں، تو خدا کا کلام کہتا ہے کہ یہ خدا کے نزدیک جو ہے ایک پسندیدہ بات ہے، خدا کو یہ پسند ہے۔ اگر آپ اس بات پر عمل کرتے ہیں، اس بات پر آپ کا عمل ہے، تو یہ خدا کے نزدیک جو ہے پسندیدہ ہے۔ اور یہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ نہ صرف خدا کو یہ پسند ہے، مگر اگر بچے جو ہیں ماں باپ کے ساتھ فرما بردار ہوتے ہیں تو آپ کے رشتہ داروں میں بھی یہ مشہور ہوتا ہے، آپ کے پڑوس میں بھی یہ مشہور ہوتا ہے، آپ کے گلی محلے میں بھی یہ بات مشہور ہوتی ہے کہ فلاں شخص کے بچے جو ہیں وہ بڑے تابعدار ہیں، وہ اپنے ماں باپ کی بات کو سنتے ہیں، اپنے ماں باپ کی باتوں کو مانتے ہیں۔ اور کلام بھی یہی کہتا ہے کہ ہمیں ماں باپ کی بات کو سننے کی ضرورت ہے، اسی میں ہماری عزت ہوتی ہے اور یہ خدا کے لیے بھی پسندیدہ ہے۔ ہلیلویا۔ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ پیسہ کمانا، پڑھنا لکھنا، دنیا میں رہنا اور چلے جانا، یہی ہے ہماری زندگی کا مقصد ہے، خدا کو پسند آنا۔ ہلیلویا۔ ہماری زندگی کا جو اولین مقصد ہے وہ خدا کو پسند آنا ہے۔ اگر ہم خدا کو پسند آتے ہیں تو پھر ہم خدا کی بادشاہی میں ڈالے جائیں گے، ہم برکت پائیں گے، خدا کی برکات کو حاصل کریں گے۔ اسی صورت میں اگر ہم خدا کو پسند آ جاتے ہیں تو کلام کہتا ہے اگر ہم ماں باپ کی عزت کرتے ہیں، ان کے تابعداری کرتے ہیں، تو پھر ہم خدا کے نزدیک پسندیدہ ہو جاتے ہیں۔ ہلیلویا۔ دنیا کے اندر بھی لوگ ہماری تعریف کریں گے کہ یہ بچے بڑے اچھے ہیں، یہ اپنے ماں باپ کے تابعدار ہیں، اپنے ماں باپ کی باتوں کو سنتے ہیں، ان پر عمل کرتے ہیں اور یہ تابعداری کے ساتھ جو ہے اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ تو دنیا میں بھی آپ کو عزت ملے گی اور آپ خدا کی نظر میں بھی جو ہے اس عزت کو جو ہے وہ حاصل کریں گے۔ سلیمان بادشاہ جو ہے اس نے مثال کی کتاب لکھی ہے اور مثال کی کتاب میں سے ہم ایک حوالہ پڑھیں گے۔ دیکھیے گا مثال 616 صفحہ نمبر ہے، 616 پیج، اور اس میں ہم پہلے باب کی 8ویں اور 9ویں آیت پڑھیں گے اور یہاں پر دیکھیں کیا لکھا ہے۔ اے میرے بیٹے، اے باپ کی تربیت پر کان لگا اور اپنی ماں کی تعلیم کو ترک نہ کر، کیونکہ وہ تیرے سر کے لیے زینت کا سہارا، کیونکہ وہ تیرے سر کے لیے زینت کا سہارا، زینت کا سہارا، سیرا شادی میں پہنتے ہیں سیرا، اور عملے کی توق ہے، توق ہوں گی۔ جی یہ دیکھیں کلام میں لکھیں اے میرے بیٹے، کون کہہ رہا ہے؟ سلیمان بادشاہ جو ہے، آپ کو پتا ہے کہ سلیمان بادشاہ جو ہے دنیا کے اندر، پوری دنیا میں آج تک سلیمان بادشاہ جو ہے اس کے جیسا عقل مند اور دانا شخص جو ہے وہ کوئی نہیں ہوا، اور سلیمان بادشاہ جو ہے داؤد کا بیٹا ہے اور اس کو دنیا میں سب سے زیادہ عقل مند انسان جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے۔
खुदा से उसने जब खुदा ने उससे कहा कि तू मांग, मुझसे क्या मांगता है, तो उसने कहा कि खुदा मुझे अकल और हिकमत अता कर दे। हालेलुया, आमीन। उसने खुदा से पैसा नहीं मांगा, दौलत नहीं मांगी, खुदा ने उसको इतनी ज्यादा दौलत दी थी कि सुलेमान बादशाह जो था दुनिया में सबसे बड़ा बादशाह था और उसके पास किसी भी चीज की जो थी वो कमी नहीं थी। और उसके बावजूद जब खुदा ने पूछा, उसने कहा खुदा मुझे सिर्फ अकल और दनाई दे, हालेलुया, ताकि मैं अपने लोगों का इंसाफ कर सकूं। आज अगर खुदा हमसे पूछता है कि भाई सुना भाई की चाहिए, तो क्या कहते हैं हम? माल दौलत मांगते हैं, गड्डी बंगला कोठी, ऐसे ही है ना, ये हमारी इंसानी ख्वाहिशें हैं। सुलेमान बादशाह जो है खुदा ने उसको बरकत दी और उसने इमसाल की किताब लिखी है और इमसाल की किताब के अंदर वो लिखता है, अभी आपने सुना है, और वो लिखता है, ऐ मेरे बेटे अपने बाप की तरबियत पर कान लगा और अपनी माँ की तालीम को तर्क ना कर। यानी अब देखें खुदा कलाम में सिखाता है कि अपनी बाप की बातों को जो है वो गौर से सुन, उन पर अमल कर और अपनी माँ की तालीम जो उसको तर्क ना कर, क्योंकि वो तेरे सर के लिए जीनत का सेहरा है और तेरे गले के लिए तोक होगी। अगर हम माँ की बातों को, बाप की बातों को सुनते हैं, उन पर अमल करते हैं, उनके मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं, तो फिर ये हमारे लिए जीनत का सेहरा, खूबसूरती के तौर पर इस्तेमाल किया गया लफ्ज़ यहाँ पर। और जीनत का सेहरा, जब हम दूल्हे को सेहरा बनाते हैं तो वो खूबसूरत लगता है। इसी तरह कलाम में लिखा है कि तेरी खूबसूरती के लिए, तेरी जीनत के लिए ये सेहरे के तौर पर जो है वो काम आएगा। और ये तेरे लिए, तेरी माँ, तेरे गले के लिए जो है वो तौक या हार के तौर पर हम देखते हैं, खूबसूरती के लिए हम हार पहनते हैं, उसके लिए जो है उसके तरह होगा अगर तुम माँ और बाप की बातों पर अमल करेगा। और इसके बाद हम देखते हैं कि मसीह यीशु जो है, बाइबल मुकद्दस के अंदर हम देखते हैं कि मसीह यीशु का एक ऐसा किरदार हमें नजर आता है कि जो कामल खुदा भी है और वो कामल इंसान के तौर पर दुनिया में आया, हालेलुया। लेकिन मसीह यीशु जो है वो कुल दुनिया का मालिक भी था, वो बाप के पास से आया था, वो कामल खुदा भी था, लेकिन जब वो दुनिया में आया, इंसानी रूप में आया, तो कलाम में लिखा है कि वो भी अपने माँ बाप का ताबियादार रहा। तो ताबियादारी जो है ये खुदा को पसंद है। हम एक हवाला पढ़ेंगे लूका के इंजील उसका 2 बाब, उसकी हम 51 वर्ष पढ़ेंगे। लूका 2 बाब उसकी 51 और 52 आयत है। कलाम में लिखा है, जो कोई पढ़ेंगे इसको, लूका के इंजील जी 2 बाब की 51 और 52 आयत। और वो उनके साथ रवाना होकर नासरत में आया और उनके ताबे रहा, और उसकी माँ ने ये सब बातें अपने दिल में रखी। और यीशु हिकमत और कदोकामत में और खुदा की और इंसान की मकबूलियत में तरक्की करता गया। हालेलुया। किसके बारे में लिखा है ये? यीशु मसीह के बारे में लिखा है। और यीशु मसीह के बारे में क्या लिखा है जी? और वो उनके साथ रवाना होकर नासरत में आया, और आगे क्या लिखा है? और उनके ताबिया रहा। कौन ताबिया रहा? यीशु मसीह ताबिया रहा। किसके ताबिया रहा? मुकद्दसा मरियम के और हजरत यूसुफ के, यानी अपने माँ और बाप के ताबिया रहा। अगरचे वो कामल खुदा था, अगरचे वो कामल इंसान था, इसके बावजूद भी जब वो इंसानी रूप में दुनिया में आता है तो वो अपनी ताबियादारी को, अपनी जिम्मेदारी को हमें पूरा करता हुआ दिखाई देता है। और भी हमने थोड़ी देर पहले कलाम में पढ़ा था कि अगर हम वालिदैन की तालीम और तरबियत पर अमल करते हैं तो ये खुदा को पसंदीदा है, खुदा हमारी उम्र को दराज करता है। और यहाँ पर लिखा है, यीशु के बारे में लिखा है कि वो अपने वालिदैन का ताबियादार रहा। और आगे लिखा है, और उसकी माँ ने ये बातें अपने दिल में रखी, और यीशु हिकमत और कदोकामत में और खुदा और इंसान की मकबूलियत में तरक्की करता गया। कौन तरक्की कर रहा है यहाँ पर? यीशु मसीह जो है इंसानों के बीच में भी इज्जत पाता है और वो खुदा बाप के सामने भी इज्जत पाता है, क्योंकि वो इस बात को जान चाहता है, माँ बाप की ताबेदारी करता है, उसके बदले में इंसानों में भी इज्जत होती है और खुदा की नजर में भी मकबूल होता है। और कलाम में लिखा, यीशु हिकमत में बढ़ता गया, कदोकामत में बढ़ता गया, उम्र में बढ़ता गया, और इसके साथ साथ वो हिकमत में बढ़ता जाता है और खुदा से भी और इंसानों से भी इज्जत पाता है। तो थोड़ी देर पहले भी मैंने कहा था कि जब हम दुनियावी तौर पर भी हम देखते हैं कि जिस घर में बच्चे जो हैं माँ बाप के ताबेदार होते हैं, वहाँ के मोहल्ले के लोग, आस पड़ोस के लोग, उनके खानदान के लोग
رشتہ داروں میں بھی یہ بات مشہور ہو جاتی ہے اور لوگ ان بچوں کو جو ہے بہت زیادہ پسند کرتے ہیں کہ یہ بچے اپنے والدین کے بہت زیادہ تابعدار ہیں. اور یسوع مسیح نے بھی واضح کیا اپنی زندگی سے, اپنی زندگی کے عملی طور پر اس نے یہ واضح کر دیا کہ یسوع مسیح جو ہے وہ بھی اپنے ماں باپ کے تابع رہا, اور اس کے نتیجے میں کیا نکلا, رزلٹ کیا نکلا کہ وہ حکمت میں بڑھتا گیا, قد و قامت میں بڑھتا گیا, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ خدا اور انسان کی مقبولیت میں بھی بڑھتا جاتا ہے. جو کیا ہم اپنے والدین کی تابعداری کرتے ہیں جس کے وہ مستحق ہیں. یہ سال میں ایک بار ہم کارڈ دے دیتے ہیں, ہم میسج لکھ دیتے ہیں, یا ہم تصویر جو ہے وہ فیس بک پر اپلوڈ کرتے ہیں. دوسری بات جو ہمارے والدین کے لیے ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں ان کی رسپیکٹ کرنے کی ضرورت ہے, ان کا عزت اور احترام کرنے کی ضرورت ہے. بائبل مقدس کے اندر واضح طور پر ہمیں سکھایا گیا ہے ہمیں والدین کا احترام کرنے کی ضرورت ہے, اور یہ ہر بچے پر لازم ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کا جو ہے وہ احترام کرے. ابھی ہم نے افسیوں کے نام پر پڑھا, دوسرا چھٹے باپ کی دوسری آیت میں لکھا ہے, اور اپنے ماں اور باپ کی عزت کر, یہ پہلا حکم ہے جس کے ساتھ وعدہ بھی ہے. کیا ہے یہ خدا کا پہلا حکم ہے. خدا کتنے حکم ہیں؟ کتنے لوگوں کو پتہ ہے کتنے حکم ہیں خدا کے؟ 10 حکم ہیں. اور ان میں سب سے پہلا حکم یہ ہے کہ ہم نے ماں اور باپ کی عزت کرنی ہے. اور جو اگر ہم کام قدس میں اور زیادہ آگے بڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے, اگر آپ خروج کی کتاب پڑھتے ہیں, ایکسوڈس خروج کی کتاب, اس کا 20واں باب اس کی 12ویں آیت میں لکھا ہے 10 کام ہے یہ خدا کے 10 حکم خروج کی کتاب کے اندر, اور وہاں پر لکھا ہے اپنے باپ کی اور ماں کی عزت کر, یہ پہلا حکم ہے جس کے ساتھ وعدہ بھی ہے. ماں اور باپ کی عزت کرنے سے خدا کا وعدہ کیا ہے کہ خدا آپ کی زندگی کو دراز کرے گا, خدا آپ کی زندگی کو لمبا کرے گا, زمین پر آپ کی عمر جو ہے وہ لمبی ہوگی, دراز ہوگی. آپ خدا کی مرضی کے مطابق جو ہے اس برکت کے مطابق جو ہے ماں باپ کی عزت کے بدلے میں خدا آپ کو لمبی عمر جو ہے وہ عطا کرے گا, اور آپ لمبی عمر دنیا میں گزار کر اس دنیا میں اچھی عمر گزارنے کے بعد جو ہے اس دنیا سے رخصت ہوں گے. ہم دیکھتے ہیں عام طور پر حضرت موسیٰ کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں, حضرت موسیٰ کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ جب وہ اس دنیا سے رخصت ہوا, اس کی موت کے بارے میں بائبل مقدس میں کہیں نہیں ملتا ہے, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ وہ پہاڑ پر خدا نے اسے بلایا, اور اس کے بعد وہ اس کا ذکر نہیں ملتا کہ وہاں پر اس کی قبر کہاں تھی, وفات پائی. لیکن عام طور پر کہا جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ جو تھے ان کو خدا نے زندہ پہاڑ سے جو ہے وہ اٹھا لیا تھا, اس لیے اس کی قبر جو ہے کہیں پر بھی موجود نہیں ہے. اور کلام میں لکھا ہے کہ جب حضرت موسیٰ اس دنیا سے رخصت ہوا تو وہ 120 سال کا تھا, اور اس کی آنکھیں, اس کی روشنی جو تھی اس وقت بھی نوجوانوں جیسی اس کی روشنی تھی, وہی طاقت اس کے جسم کے اندر تھی جو نوجوانوں کے اندر ہوتی ہے. نہ اس کی آنکھیں خراب ہوئی تھی, نہ اس کے دانت جو تھے وہ ٹوٹے تھے, اور خدا نے مکمل صحتیابی جو تھی اس کو دی تھی. آج خدا کا کلام جو ہے ہمیں بار بار یہ بتاتا ہے, سکھاتا ہے ہم نے والدین کی عزت کرنی ہے, ہم نے والدین کی تابعداری کرتی ہے. آج کل ہم دیکھتے ہیں جو فیس بک کا دور ہے, اور آپ نے دیکھا ہوگا اکثر لوگ یوٹیوب پر بھی یا فیس بک پر اس طرح کی ویڈیوز جو ہیں بڑی عام ہو چکی ہیں کہ بوڑھے والدین کو ان کے اپنے بچے جو ہیں ہم نے دیکھا ہوگا کہ وہ کسی وجہ سے ان کو مار رہے ہوتے ہیں یا ان سے زیادتی کرتے ہیں. اگر ان کی بات نہیں مانتے بچوں کی تو بچے جو ہے ان پر ظلم اور زیادتی کرتے ہیں, اور اس طرح کی ویڈیوز جو ہیں اپنے اکثر یوٹیوب پر دیکھی ہوں گی یا فیس بک پر دیکھی ہوں گی کہ بچے اپنے والدین کو مار رہے ہیں کیونکہ وہ بوڑھے ہو چکے ہیں, لاغر ہو چکے ہیں, کمزور ہو چکے ہیں, تو بچے جو ہے وہ ان کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں, ان کو مارتے ہیں, یا کسی طرح سے جو ہے ان کا احترام جو ہے وہ نہیں کرتے ہیں. اور آج کل آسان طریقہ جو ہے جو ہمیں نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ بچے جو ہیں آج کل اولڈ پیپل ہاؤس کا دور چل رہا ہے. یورپ کے اندر, امریکہ کے اندر جو بڑے بڑے ممالک ہیں وہاں پر اولڈ پیپل ہاؤس جو ہے وہ بنے ہوئے ہیں, اور آج کل پاکستان کے اندر بھی یہ رواج بڑی تیزی سے جنم لے رہا ہے. اگر آپ فیس بک پر جائیں یا یوٹیوب پر جائیں تو آپ کو پتہ چلے گا بے شمار ایسے ادارے جو ہیں پاکستان میں بنے ہوئے ہیں جہاں گھر کے جو بوڑھے لوگ ہوتے ہیں ان کو وہاں جا کر جمع کرا دیا جاتا ہے, اور وہ اچھے خاصے عقل مند لوگ ہوتے ہیں, صحت مند لوگ ہوتے ہیں, اور وہ دماغی طور پر بھی درست ہوتے ہیں, لیکن ان کو یا تو پاگل قرار دے کر والدین کو پاگل خانے میں ڈال دیا جاتا ہے, یا پھر ان کو جو ہے اولڈ پیپل ہاؤس کے اندر ڈال دیا جاتا ہے, اور اپنی ذمہ داری سے جو ہے
وہ برا ہو جاتے ہیں کہ ہماری ذمہ داری ختم ہو گئی ہے. لیکن جو کلام میں یہی کہتا ہے، ابھی ہم نے پڑھا ہے خروج کی کتاب 20 باب اس کی 12 آیت میں لکھا ہے، تو اپنے باپ اور ماں کی عزت کر تاکہ تیری عمر اس ملک میں جو تیرا خدا تجھے دیتا ہے دراز ہو. جو سلیمان بادشاہ جو ہے، تو پہلے ہم نے امثال کی کتاب پڑھی تھی، سلیمان بادشاہ جو ہے وہ بھی ان کو خبردار کرتا ہے جو اپنے والدین کو برا بھلا کہتے ہیں یا ان پر لعنت کرتے ہیں. تو ہم 20 باب اس کی 20ویں آیت میں دیکھتے ہیں، پروورب یا امثال کی کتاب ہے، وہاں پر لکھا ہے جو اپنے باپ اور ماں پر لعنت کرتا ہے اس کا چراغ گہری تاریکی میں بجھایا جائے گا. کیا لکھا ہے؟ جو اپنے ماں اور باپ پر لعنت کرتا ہے اس کا چراغ جو ہے وہ گہری تاریکی میں بجھایا جائے گا. اس کی موت جو ہے بڑی اندوناک ہوگی، اس پر جو ہے ترس نہیں کھایا جائے گا. اس کی موت جو ہے بڑی اندوناک قسم کی موت ہوگی، اور اس کی عمر جو ہے وہ بھی زیادہ نہیں ہوگی. خدا اس کو پنش دے گا، خدا اس کو سزا دے گا جو اپنے والدین کی عزت اور احترام نہیں کرتے ہیں. یہ بائبل مقدس کے آیات ہیں، اور بائبل مقدس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا والدین کی عزت پر بہت زیادہ جو ہے ان کو اہمیت دیتا ہے کہ والدین کی عزت احترام جو ہے وہ بڑا ضروری ہے، اور ہر شہری کے لیے، ہر شخص کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے ماں اور باپ کی عزت کرے. اس کے ساتھ خدا نے بہت بڑا وعدہ لکھا ہے جو کہ کہیں بھی اور کہیں نہیں ملتا، کہ خدا آپ کی عمر کو دراز کرتا ہے، آپ کو صحت تندرستی دیتا ہے. اس سے بڑھ کر دنیا میں اور کون سی نعمت ہے جس کو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ صرف ماں باپ کی عزت کرنے سے خدا آپ کی عمر دراز کرتا ہے، لمبی عمر دیتا ہے اور آپ کو صحت تندرستی دیتا ہے. خدا ہر چیز کی فراوانی جو ہے وہ آپ کے خاندان میں اور آپ کے گھرانے میں رکھتا ہے. یہ خدا کا وعدہ ہے. ایک چینی کہاوت ہے، چینی کا مطلب وہ کھانے والی چینی نہیں ہے، چائنا جس کو ہم کہتے ہیں. چائنا کی کہاوت ہے، معاشرے کے اندر ہر شہری کی یہ ذمہ داری ہے اور یہ اس کا اولین فرض ہے کہ وہ اپنے ماں اور باپ کی عزت کرے. دنیا کے اندر، پوری دنیا کے اندر والدین کی عزت جو ہے اس کے قوانین بنائے گئے ہیں، اور ہر دنیا کے ہر ملک کے اندر جو ہے لوگوں پر لازم ہوتا ہے کہ وہ اپنے ماں اور باپ کی عزت کریں. اور جو ہماری جو عام زندگی ہے اس کے اندر بھی ہمیں یہ اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے ماں اور باپ کی عزت کرنی ہے. کیا ہم واقعی اپنے والدین کی عزت کرتے ہیں جس کے وہ مستحق ہیں، یا سال میں وہی ایک بار ہم کارڈ لکھ کر بھیج دیتے ہیں، یا اماں کے لیے کوئی گفٹ بھیج دیتے ہیں، یا ڈیڈی کے لیے ہم آئی لو یو کا میسج بھیج کر اس کے بعد ہم بھول جاتے ہیں؟ اس کو ہمیں ان باتوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے. تیسری بات جو آج ہمارے لیے ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے پیار سے، محبت سے اور خلوص سے جو ہے ان کی خدمت کرنے کی ضرورت ہے. کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ جی کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ اپنا پیار، محبت اور خلوص جو ہے ان کے ساتھ شیئر کرنے کی ضرورت ہے. ابھی فاز یہاں پر بیٹھا ہوا ہے، اس کو میرے خیال بیٹی پیدا ہوئی ہے اور 10 دن ہو گئے ہیں، 10 دن ہو گئے ہیں. اب اسی سے آپ پوچھ سکتے ہیں، بات کے بعد پوچھنے سے، اور جتنے بھی ہم یہاں پر بیٹھے ہیں ہمارے والدین بھی ہیں، سارے گھروں میں بچے ہوتے ہیں، بچے پیدا ہوتے ہیں. تو جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو ہم ان کو کتنا لاڈ پیار کرتے ہیں، ان کا منہ چومتے ہیں، ان کو بار بار اٹھاتے ہیں، ان سے بہت زیادہ محبت کا اظہار کرتے ہیں. اسی طرح سے ہمارے جو والدین تھے انہوں نے بھی، جب ہم اپنے اپنے گھروں میں پیدا ہوئے تو ہماری جو والدہ تھی، ہمارے جو والد تھے، وہ بھی اسی محبت کا اظہار کرتے ہیں. اور جب تک بچہ جوان ہو جاتا ہے، وہ بوڑھا بھی ہو جاتا ہے، بچوں والا بھی ہو جاتا ہے، لیکن ماں اور باپ کی محبت کم نہیں ہوتی. ایسے ہی وہ آپ کو ہر عمر میں، ہر عمر کے لوگوں کو ماں اور باپ جو ہوتے ہیں وہ خلوص کے ساتھ ملتے ہیں. آپ جب بھی جاتے ہیں تو آپ کو والدین جو ہیں محبت سے آپ کو گلے لگاتے ہیں، پیار کرتے ہیں، آپ کا ماتھا چومتے ہیں. اور یہ ماں اور باپ کا وہ پیار ہے جس کی ہمیں ضرورت ہے کہ ہم ان کو وہی پیار جو ہے واپس لوٹائیں. آج کا کلام ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ ہم نے اپنے افیکشن جو ہیں، جذبات جو ہیں، پیار اور محبت کا جو جذبہ ہے، ہم نے ان کو دکھانا ہے، ان کے ساتھ شیئر کرنا ہے. ان کو گلے لگائیں، ان کا منہ چومیں جس طرح وہ آپ کا منہ چومتے ہیں. آپ بھی ان کو روزانہ کی بنیاد پر اگر آپ ان کے ساتھ رہتے ہیں تو ان کا منہ چومیں، ان کے ساتھ ان کو گلے لگائیں، اپنی محبت کا اظہار کریں. اور تحفے تحائف سے زیادہ بڑھ کر جو ہے ماں باپ کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ اپنی محبت کا ان سے اظہار کرتے ہیں.
آج آپ دیکھتے ہیں جب چھوٹے چھوٹے بچے جب ہوتے ہیں تو ہم اپنے بچوں کو روزانہ پیار کرتے ہیں, اٹھاتے ہیں, ان کا منہ چومتے ہیں. اسی طرح ہمارے والدین بھی یہ اگر ہم بڑے ہو جاتے ہیں لیکن ان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ ویسا ہی سلوک کریں جس طرح والدین نے آپ کے ساتھ سلوک کیا اور وہ کرتے رہتے ہیں. اسی طرح وہ چاہتے ہیں کہ آپ بھی اپنے والدین کے ساتھ وہی سلوک کریں, ان کو آئی لو یو کہیں, ان سے محبت کا اظہار کریں, خلوص کا اظہار کریں, پیار کا اظہار کریں, بجائے اس کے کہ آپ فوٹو کھینچیں اور ان کو جو ہے وہ فیس بک پر ڈالیں. ان کے ساتھ روزانہ کی بنیاد پر اگر آپ باہر کے ملک میں رہتے ہیں تو آپ فون پر روزانہ بات کرتے ہیں, ماں کے ساتھ باپ کے ساتھ جو ہے آپ آئی لو یو شیئر کر سکتے ہیں. ادھر ادھر بھی تو آپ آئی لو یو کے لیے تلاش کرتے ہیں, موقع تلاش کرتے ہیں کہ کسی کو آئی لو یو کریں, لیکن سب سے بہترین کیا ہے ماں اور باپ کو آئی لو یو کہنا. ایسے ہی ایمان رکھتے ہیں تو آمین کہیں. آئے ایک حوالہ پڑھیں گے سلاطین کی کتاب میں, پہلا سلاطین پرانے عہد نامے کے اندر 553 صفحہ نمبر ہے 355 ہے, اور یہ پہلا سلاطین 19 باب اس کی 20ویں آیت ہے. حفاظ کے ساتھ پڑھیں گے 353 پیج 19 کی 20 ورس. تو وہ بیلوں کو چھوڑ کر ایلیا کے پیچھے دوڑا اور کہنے لگا, مجھے اپنے باپ اور اپنی ماں کو چوم لینے دے, پھر میں تیرے پیچھے ہو لوں گا. اس نے اس سے کہا کہ لوٹ جا, میں نے تجھ سے کیا کیا ہے. تب وہ اس کے پیچھے سے لوٹ گیا اور اس نے اس کیا. ابھی ہم نے دیکھا یہ الیشا نبی ہے. آپ کو ایلیا نبی کے بارے میں کتنے لوگ جانتے ہیں ایلیا نبی کو؟ آمین کہے زور سے, ہلیلویا. ایلیا نبی جو ہے وہ بڑا مشہور خدا کا نبی تھا, خدا کا خادم تھا. خدا نے اس کو یہ حکم دیا تھا کہ وہ اپنے لیے ایک جان نشین کو چنتا ہے, یعنی اپنے بعد ایک ایسے شخص کو وہ چنتا ہے جو اس کے بعد جو ہے اس کی وہ خدمت جو ہے سو کرے گا. ہم دیکھتے ہیں کہ الیشا ہمارے درمیان نہیں ہے, وہ گھر پہ ہے. تو الیشا جو ہے, الیشا نبی جو تھا, اس کو جب چنا گیا تو ایلیا نبی جو ہے وہ اپنی چادر جو ہے وہ الیشا نبی کے کاندھوں پر ڈالتا ہے. اور یہ روایت تھی بنی اسرائیل قوم کے اندر کہ یہ آپ اپنا ذمہ داری جو ہے اس شخص کے اوپر ڈالتے ہیں, تو اپنی چادر جو ہے اتار کے شخص پہ ڈال دیتے ہیں. یعنی آپ اپنی ذمہ داری اس کو دیتے ہیں کہ میرے پاس تو میرا جانشین ہے, تو نے میرے پاس جو ہے اس کام کو آگے لے کر چلنا ہے. جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ آج کے دور میں بھی دیکھتے ہیں کہ لوگ اس طرح سے گھروں میں بڑوں کو یا بڑے بیٹوں کو جو ہے وہ جانشین کے طور پر مقرر کرتے ہیں. اسی طرح ایلیا نبی جو ہے وہ الیشا کو جب وہ مخصوص کرتا ہے, اپنی چادر اس پر اڑاتا ہے, تو وہ کھیت میں کام کر رہا تھا, اپنی بیلوں کے ساتھ ہل جوت رہا تھا. اور جب اس کو مخصوص کیا گیا فوری طور پر اس نے کہا کہ مجھے کیا کر, مجھے تھوڑا سا ٹائم دے, اور کرنا کیا ہے, میں نے جا کر اپنے ماں اور باپ کو چومنے کا. یہ دیکھیں آپ, ماں اور باپ کی محبت جو ہے وہ افیکشن جو ہے وہ میں نے بتایا تھا کہ ہمیں اپنے جذبات جو ہیں اس کا اظہار کرنے کی ضرورت ہے. اب اس کو پتہ چل گیا کہ خدا نے اسے چن لیا ہے, وہ نبی کے طور پر خدا نے اسے چنا ہے, اور وہ سفر پر جانے سے پہلے کھیتوں میں کام کرے. اچانک ہی خدا نے چنا ہے, اس نے کہا کہ مجھے صرف چھوٹا سا ٹائم موقع دے دے کہ میں اپنے والدین کو چوم کے آ جاؤں. چومنے کا مطلب ہے ان کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کروں, کیونکہ جب میں اپنے مشن پر نکل جاؤں گا تو پھر شاید میں ان سے نہ مل سکوں. اس لیے مجھے ایک موقع دے کہ میں اپنے ماں اور باپ کو مل کراؤں. تو ہمارے لیے بھی آج یہی ضروری ہے. کلام بھی یہی سکھاتا ہے, بے شمار مثالیں ہم نے کلام میں سے پڑھی ہیں, اور ہمیں بار بار یہی سبق ملتا ہے کہ ہمیں روزانہ کی بنیاد پر اپنا جو ہمارے جذبات ہیں ان کو والدین کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کرنے کی ضرورت ہے. ان سے بول کر کہیں کہ میں آپ سے پیار کرتا ہوں, میں اماں آپ سے پیار کرتی ہوں, میں ڈیڈی آپ سے پیار کرتا ہوں. یہ افیکشن جو ہے وہ سننے کے لیے بے چین رہتے ہیں. آپ کے تحفے تحائف جو ہیں وہ بھی ضروری ہیں. بچے ہوتے ہوئے آپ ان کو ضرور تحفے تحائف دیں, لیکن اپنی محبت کا اظہار جو ہے وہ الفاظ کے ساتھ کریں. میں نے بھی تھوڑی دیر پہلے بھی مثال دی تھی کہ ابھی چھوٹی بیبی جو ہے وہ بالکل 10 دن کی ہے, لیکن دن میں بار بار ہم دیکھتے ہیں کہ ماں اور باپ جو ہیں وہ, اور ہم جو بھی سارے فیملی کے لوگ ہیں, بار بار ہم اس کو کہتے ہیں, اس سے پیار کرتے ہیں, اس کا منہ چومتے ہیں. یہی محبت جو ہے ہمیں اپنے والدین کو بھی دینے کی ضرورت ہے, کیونکہ جب ہم چھوٹے ہوتے ہیں یہی محبت ہم
ان سے حاصل کرتے ہیں تو یہی ریٹرن کرنی ہے ہم نے اپنے والدین کو، کیونکہ یہ خدا کی مرضی ہے، اور جو پیار جو وہ ہمیں دیتے ہیں وہی پیار ہمیں ان کو لوٹانے کی ضرورت ہے، کیونکہ والدین جو ہے جو وہ ہم سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں، اور وہ اپنے پیار کا اظہار جو ہے وہ کارڈ دے کر نہیں کرتے. کبھی کسی ماں اور باپ نے آپ کو کارڈ نہیں دیا ہوگا، بلکہ وہ زبانی طور پر آپ سے کہتے ہیں کہ بیٹا میں تم سے محبت کرتا ہوں، میں تم سے محبت کرتی ہوں، یا اپنی بیٹی سے یا بیٹے سے وہ الفاظ کے ساتھ اظہار کرتے ہیں. اسی لیے ہمیں بھی الفاظ کے ساتھ جو ہے اس کا اظہار کرنے کی ضرورت ہے. یہ خدا کی مرضی ہے، خدا چاہتا ہے کہ ہم اپنے والدین سے پیار کریں، ان سے محبت کا اظہار کریں. اور یسوع نے بھی، ہم نے تھوڑی دیر پہلے پڑھا، اپنے والدین کی تابعداری کی، ان کی تابعداری کے اندر رہا، اور خدا نے اس حکمت اور عقل اور دانائی سے جو ہے وہ بلند کیا، اور خدا کی نظر میں پسندیدہ ہوا. خدا کو پسند آنے کے لیے والدین جو ہیں ان کو ہم نے خوش کرنا ہے، اور جو ہمیں اپنا پورا خلوص جو ہے اپنے والدین کو دینے کی ضرورت ہے. اور چوتھی بات ہم یہاں پر سیکھتے ہیں کہ والدین جو ہیں ان کو ضرورت ہوتی ہے کہ ان کے بچے علم اور حکمت میں بڑھیں. ہر والدین یہ سوچتا ہے، ہر والدین کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کا بچہ جو ہے وہ پڑھ لکھ کر عقل مند شخص بنے، عقل مند اور دانا شخص بنے. اسی لیے ہمیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے ہمارے والدین جو ہیں وہ ہمارے لیے روزانہ کی بنیاد پر محنت کرتے ہیں، دعا بھی کرتے ہیں کہ خدا ہمارے بچوں کو عقل و دانائی بخشے. اگر ہم عقل و دانائی میں بڑھتے ہیں تو والدین کو خوشی ملتی ہے. ہم نے والدین کو اگر خوش کرنا ہے تو پھر ہم نے عقل و دانائی میں بڑھنا ہے. بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ بچے جو ہیں وہ نالائق نکل آتے ہیں، اور کلام میں بھی لکھا ہے کہ احمد بیٹا جو ہے وہ ماں کے لیے غم کا باعث ہوتا ہے. کیسا ہوتا ہے؟ احمد بیٹا ماں کے لیے غم کا باعث ہے. اگر بچہ نالائق نکل آتا ہے، وہ چور چکا بدماش بن جاتا ہے، تو ماں کی آنکھوں سے روزانہ آنسو گرتے ہیں. وہ اپنے بچے کے لیے روزانہ کی بنیاد پر ہوتی ہے. ماں اور باپ دونوں جو ہیں وہ اس بچے کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں، کیونکہ ان کا بچہ جو ہے وہ عقل اور دانائی میں بڑھنے کی بجائے جو ہے وہ چور چکا بن جاتا ہے. اگر ہم پروورب پڑھیں گے یہاں پر، مثال کی کتاب 625 صفحہ نمبر ہے، اور اس کے 10ویں باب کی پہلی آیت میں لکھا ہے، دانا بیٹا، غور سے سنیے گا، دانا بیٹا باپ کو خوش رکھتا ہے، لیکن احمق بیٹا اپنی ماں کا غم ہے. یعنی دانا بیٹا جو عقل مند بچہ ہوگا وہ اپنے باپ کو خوش رکھتا ہے، اس کا باپ خوش ہوتا ہے کہ میرا بیٹا اچھا عقل مند ہے، اچھا کام کرتا ہے، اچھی زندگی گزارتا ہے، اچھی صحبت میں بیٹھتا ہے، اچھے لوگوں سے ملتا جلتا ہے، اچھے کردار کا مالک ہے. تو کلام میں لکھا ہے دانا بچہ جو ہوگا، عقل مند بچہ جو ہوگا، اس کا باپ جو ہے وہ خوش ہوگا، اور جو احمق بچہ ہوگا اس کی وجہ سے اس کی ماں جو ہے ہمیشہ پریشان ہوگی. میں نے پچھلے دفعہ بھی شاید ایک واقعہ سنایا تھا، یہ کراچی کورنگی کا واقعہ ہے. ہمارے شہر میں، کراچی میں، آپ کو پتا ہے کہ وہاں پر اسٹریٹ کرائم جو ہے بہت زیادہ ہوتے ہیں. تو یہ سچا واقعہ ہے کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. کورنگی کے اندر مہاجر علاقہ ہے، وہاں پر ایک لڑکا تھا، مہاجر لڑکا تھا، اور اس نے روزانہ کی بنیاد پر جو ہے وہ ڈکیتیاں مارنا شروع کر دی. غریب سے گھر کا وہ بچہ تھا، لیکن جیسے جیسے اس نے ڈکیتیاں مارنا شروع کی، کورنگی کے ایریا میں آپ کو پتہ ہے وہاں پر کافی سارا علاقہ ویران علاقہ بھی ہے، تو وہاں پر وہ ڈکیتیاں کرتا تھا، اور ڈکیتیاں کر کے اس نے کافی سارا مال جو ہے وہ جمع کیا ہوا تھا. اور اس کے والدین جو تھے، بہن بھائی جو تھے، وہ بڑے خوش تھے کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ بڑی کمائی کر رہا ہے. اور اس نے اچھا خاصا گھر بنایا، گاڑیاں لے لی، اور محلے کے اندر، علاقے کے اندر جو ہے وہ اس کو لوگ اسے ڈرتے بھی تھے، کیونکہ وہ بدماش تھا اور گنڈوں کے ساتھ ہر وقت تعلق تھا. ہر وقت وہ گن یا ٹیٹی جو ہے وہ لگا کے رکھتا تھا. تو لوگ خوف زدہ بھی ہوتے تھے، ڈرتے بھی تھے، لیکن کوئی شخص جو ہے وہاں پر بولتا نہیں تھا. آپ کو پتا ماحول جو ہے ہمارے ملک کا ایسا ہی ہے. تو لوگوں نے، کیونکہ ڈر کے مارے بھی کچھ کہتا نہیں تھا، لیکن ماں باپ جو تھے ان کو پتا تھا کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ غلط طریقے سے کمائی کرتا ہے، ڈکیتیاں اور چوریاں کرتا ہے. لیکن ماں باپ جو تھے وہ اس کمائی سے بڑے خوش تھے، اور وہ کبھی بھی اپنے بچے کو جو ہے منع نہیں کرتے تھے. ہو سکتا ہے شاید شروع میں انہوں نے کہیں منع کیا ہو، لیکن بچہ نہیں مانا. وہ نالائق بچہ تھا، اس نے اپنے کام کو جاری رکھا. اور ایک دن ایسا ہوا کہ ڈکیتی کے دوران جو ہے اس لڑکے کو پولیس کی گولی لگی، اور یہ لڑکا وہیں پر جو ہے وفات پا گیا. جب یہ لڑکا وہاں پر وفات پا گیا، اس کی لاش کو گھر لایا گیا، تو ماں نے رونا چلانا شروع کر دیا. اس طرح کی دنیا کا کلچر ہے کہ والدین جو ہیں وہ روتے چلاتے ہیں کہ ہمارا جوان بیٹا جو ہے
اس کو پولیس نے گولی مار دی ہے، لیکن جب حالات ہوئے لوگوں نے اس کو کہا کہ جب تمہارا بیٹا شروع میں یہ غلط کام کرتا تھا تو تم نے اس کو منع نہیں کیا، اگر تم نے بچپن میں ہی اس بچے کو اچھی تعلیم و تربیت دی ہوتی تو شاید آج وہ ڈکیت نہ بنتا اور آج اس طرح نہ مارا جاتا۔ اگر تم نے اس کو پہلے دن سے سکھایا ہوتا تو شاید وہ ایسے کام نہ کرتا اور اس طرح کی چیزوں کے پیچھے نہ پڑتا اور وہ ایک اچھا اور نیک بچہ بنتا، لیکن آپ لوگوں نے اس کو کچھ سکھایا نہیں ہے، اسی لیے یہ بچہ جو ہے اس طرح کے کاموں میں پڑ گیا اور اس طرح کی موت جو ہے وہ مارا گیا۔ ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے کلام میں سے پڑھا تھا کہ ایسے بچے جو ہیں ان کا چراغ جو ہے وہ گہری تاریکی میں بجھایا جائے گا۔ اس طرح کی موتیں جو ہیں وہ اسی لیے ہوتی ہیں جب بچے والدین کے نافرما بردار ہو جاتے ہیں۔ ایک اور واقعہ امریکہ میں پیش آیا، ایک نوجوان تھا، بالکل نوجوانی کی عمر میں، اس نے 3-4 قتل کیے ہوئے تھے اور اس کے بدلے میں اس کو جب سزا کے لیے لے جایا گیا، چوریاں ڈکیتیاں بھی کرتا تھا، قتل وغیرہ بھی کرتا تھا، تو جب اس کو پھانسی کی سزا ہوئی، امریکہ میں آپ کو شاید پتا ہو کہ وہاں پر پھانسی نہیں دیتے ہیں بلکہ وہاں پر جو ہے وہ الیکٹرک کا شاک جو ہے وہ لگایا جاتا ہے چیئر پر بٹھا کر اور وہاں پر اس کو جو ہے وہ مارا جاتا ہے۔ تو جب اس کو مارنے کے لیے لے جایا جانے لگا تو انہوں نے کہا کہ بھئی کوئی آخری خواہش آپ کی ہے تو آپ جو ہے وہ بتائیں۔ اس نے کہا کہ میں اپنی ماں سے ملنا چاہتا ہوں اور اس کے کان میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ آپ نے سنا ہوگا کہ جب کسی کو سزائے موت ہوتی ہے، پھانسی کے لیے لے جایا جاتا ہے پوری دنیا میں، تو اس شخص کی آخری خواہش پوچھی جاتی ہے اور اس کو پورا کیا جاتا ہے۔ اس شخص نے کہا کہ میں اپنی ماں سے ملنا چاہتا ہوں اور اپنی ماں کے کان میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ پولیس والوں نے کہا کہ یہ تو بہت اچھی بات ہے، اس سے بڑی بات کیا ہوگی کہ ایک مجرم جو ہے وہ مرنے سے پہلے اپنی ماں سے ملنا چاہتا ہے، تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ ماں کو بلایا گیا اور ماں اور بیٹے کا ملاپ کروایا گیا۔ جب ماں قریب آئی تو بیٹے نے کہا کہ ماں میں آخری بات ایک بات آپ کے کان میں کہنا چاہتا ہوں، اس لیے میں آپ کے قریب آ کر آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ پولیس کھڑی تھی، جج بھی کھڑا تھا، کافی سارے لوگ کھڑے تھے۔ جب اس کو ماں کے پاس لایا گیا، اس نے ماں کے کان کے قریب جا کر ماں کے کان کو چبا ڈالا۔ کیا کیا؟ ماں کے کان کو منہ میں لے کر زور سے چبایا اور ماں کا کان لہو لہان کر دیا۔ پولیس والوں نے پکڑا، اس کو مارا۔ اس نے کہا بھئی یہ ظالم انسان ہو تم، آج تمہاری جان جو ہے زندگی کا آخری منٹ ہے اور تھوڑی دیر بعد تمہاری جان ختم ہو جائے گی، تم اس دنیا سے چلے جاؤ گے۔ اتنے بڑے قاتل ہو، اتنے بڑے جرم کیے ہیں اور مرتے مرتے بھی تم نے اپنی ماں کے ساتھ اتنی بڑی زیادتی کر دی ہے۔ اس نے کہا میں نے ماں کے ساتھ زیادتی نہیں کی ہے، کیونکہ میں جب چھوٹا سا بچہ تھا، اسکول میں پڑھتا تھا، تو میں بچوں کی پینسلیں اور ربر چرانا شروع کر دی۔ جب میں گھر آتا تھا تو میری ماں نے بڑی مجھے تھپکی دیتی تھی اور کہتی بیٹا تو بڑا ہوشیار ہو گیا، تو لوگوں کی چیزیں اٹھا کے لے آیا ہے۔ اور آہستہ آہستہ میں نے اپنی زندگی کو جو ہے اس طرف لگا لیا، کیونکہ ماں کی مجھے آشیرواد جو تھی ملتی رہی اور میں نے اس کام کو جو ہے وہ جاری و ساری رکھا اور آج اسی وجہ سے اتنا بڑا گنڈا بن گیا ہوں۔ اگر میری ماں نے اسی دن جب میں نے پہلی بار پینسل چھڑائی تھی، اگر اس نے مجھے ڈانٹا ہوتا، منع کیا ہوتا، تو شاید آج میں اتنا بڑا گناہ نہ کرتا۔ اسی لیے میں نے اپنی ماں کے کان کو چھپایا ہے اور میں نے اس بات کا اقرار کیا ہے کہ ماں جب میری باتیں سنتی تھی ان کانوں کے ساتھ، اس نے مجھے منع کیوں نہیں کیا۔ اگر یہ مجھے منع کرتی بچپن سے تو آج میں اس سزا تک نہ پہنچتا اور اتنا بڑا مجرم نہ بنتا۔ اس لیے جو آج میں یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے اپنے ماں باپ کے ساتھ جو ہے اپنی محبت کا اظہار کرنا ہے، اپنی عقل اور دانائی جو ہے اس کو ہم نے جو ہے اپنے ماں باپ کے ساتھ بانٹنا ہے۔ ہر والدین چاہتے ہیں کہ ان کے بچے جو ہیں وہ عقل اور دانائی میں بڑھیں۔ یسوع بھی جو ہم نے کلام میں پڑھا ہے کہ وہ بھی بچپن میں اپنے ماں باپ کے ساتھ جب رہتا ہے تو یسوع ان کے تابع رہا اور وہ عقل میں، حکمت میں اور قد و کام میں بڑھتا گیا اور ساتھ ساتھ وہ خدا اور انسان کی مقبولیت میں بھی ترقی کرتا گیا۔ جو والدین بچوں کے بارے میں بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں، ہمیں انہیں غیر ضروری غم اور پریشانی میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ اچھے بچے بن کر ہم نے اپنی زندگیاں جو ہے وہ گزارنی ہے اور اپنے ماں اور باپ کو دکھ نہیں دینا ہے جب وہ بڑھاپے کی حالت میں آتے ہیں۔ تو اگر آپ اچھے بچے نہیں بنتے ہیں، اگر آپ عقل مند نہیں ہوتے ہیں، تو والدین پریشان ہوتے ہیں، روتے چلاتے ہیں اور رو رو کر اپنی زندگی ختم کر دیتے ہیں۔ لیکن اگر بچے عقل مند ہوتے ہیں، ہوشیار ہوتے ہیں، اچھا کردار رکھتے ہیں، تو والدین کے لیے خوشی ہوتی ہے۔ اس لیے آج ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ آج جو بہترین تحفہ ہم اپنے والدین کو دے سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم اپنی عقل اور اپنی دانائی میں جو ہیں
वो दिन ब दिन बढ़ते जाएं। पांचवी बात यह है कि हमें सदाकत और रास्तबाजी की जरूरत है और हमें सदाकत और रास्तबाजी की ज़िंदगी गुजारने की ज़रूरत है। हर वालिदैन की ख्वाहिश क्या होती है, उनका बच्चा एक अच्छा और शरीफ और नेक इंसान बने। ऐसे ही हर वालिदैन चाहते हैं कि उनके बच्चे जो हैं वो अच्छे और नेक शहरी बने, अच्छा और नेक किरदार अदा करें। इसलिए जो हमें अपनी ज़िंदगी के अंदर जो है इस राइचसनेस जो है उसको लाना जो है बड़ा ज़रूरी है। और हम मिसाल की किताब में पढ़ते हैं 23वां बाब, अगर आपके पास बाइबल खुली हो तो देखें 23 बाब की 24 और 25वीं आयत है। सादिक का बाप निहायत खुश होगा और दानिशमंद का बाप उससे शादमानी करेगा। अपने माँ बाप को खुश कर, अपनी वालदा को शादमान कर। देखिए कलाम में क्या हुक्म मिला है हमें, सादिक का बाप क्या होगा, नहायत खुश होगा। सादिक का मतलब मोहम्मद सादिक नहीं है। सादिक से मुराद क्या है, एक अच्छा इंसान, सादिक सच्चा, सदीक सच्चा। जिस तरह भाई सदीक का नाम है सदीक, सदीक का मतलब क्या होता है, सच्चा, जो सच बोलने वाले उसको हम सदीक कहते हैं। ये अरबी का वर्ड है सदीक, सच्चा। और हम देखते हैं कि सादिक का बाप जो है वो नहायत खुश होगा, यानी जो सच्चा इंसान होगा उसका बाप जो है वो नहायत शादमान होगा कि उसका बच्चा जो है वो सच बोलने वाला बच्चा है। और दानिशमंद का बाप जो है उससे शादमानी करेगा, यानी खुश होगा। कौन सा, जो सादिक है, जो अच्छा है, दानिशमंद है, अक्लमंद बच्चा है, उसका बाप जो है वो खुश होगा और शादमानी करेगा। और आगे लिखा है अपने माँ बाप को खुश कर। कैसे खुश करना है, हमने अकल और दनाई के साथ, अच्छे किरदार के साथ और अपनी वालदा को शादमान करके। जो जिंदगी की तमाम कामयाबियां जो हैं उनमें सबसे अहम तरीन कामयाबी ये है कि हम अच्छी और रास्तबाज़ाना जिंदगी गुजारें। हालेलुया। हमारी सबसे अहम चीज़ क्या है, अच्छी जिंदगी गुजारना, रास्तबाजी की जिंदगी गुजारना। और जब हम रास्तबाजी की जिंदगी गुजारते हैं हम खुदा को भी खुश करते हैं और इंसान को भी खुश करते हैं। हालेलुया। उसी सूरत में माँ बाप भी खुश होते हैं कि हमारा बच्चा बड़ा शरीफ है, अच्छा बच्चा है, फरमा बरदार है, माँ बाप की बात को मानता है, दुनिया के इधर उधर के कामों में नहीं जाता, उल्टे सीधे काम नहीं करता है, बल्कि हमारा बच्चा जो है वो खुदा के हुक्म पर अमल करने वाला है, चढ़ जाता है, अच्छे तरीके से अपनी जिंदगी जो है वो बसर करता है। और आज जो हमें रास्तबाजी के साथ जो है वो यीशु के पीछे चलने की जरूरत है। रोमियो 3 बाब हम पढ़ेंगे, उसका 21 और 22 में तीसरे बाब के वहां पर लिखा है, मगर अब शरीयत के बगैर खुदा की रास्तबाजी जाहिर हुई जिसकी गवाही शरीयत और नबियों से होती है, यानी खुदा की वो रास्तबाजी यीशु पर ईमान लाने से सब ईमान लाने वालों को हासिल होती है, क्योंकि कुछ फर्क नहीं, इसलिए कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम हुए। सब इंसान जो है वो गुनाहगार है, सबने गुनाह किया है। लेकिन अगर हम अच्छी जिंदगी गुजारते हैं, रास्तबाजी की जिंदगी गुजारते हैं, और ये उसी सूरत में मुमकिन है जब हम यीशु पर ईमान लाते हैं। हालेलुया। हम यीशु पर ईमान लाकर रास्तबाजी की जिंदगी जो है गुजार सकते हैं। इसीलिए रास्तबाजी की जिंदगी गुजारने के लिए यीशु पर ईमान लाना जो है वो बड़ा जरूरी है। और आखिरी पॉइंट हम देखेंगे जो कि हमारे वालिदैन जो है उनको हमारी स्पेशल केयर की जरूरत है, खास तवज्जो की जरूरत है, क्योंकि वो जब बूढ़े हो जाते हैं तो फिर उनको हमारी खास तवज्जो की जरूरत होती है। क्योंकि जब हम छोटे होते हैं, हम छोटी उम्र में होते हैं, हम कुछ काम अपना नहीं कर पाते हैं, तो हमारे वालिदैन जो है वो हमारा साथ देते हैं। वो हम जब भूख लगती है तो हमें खाना खिलाते हैं अपने हाथों से, क्योंकि हम खुद नहीं खा सकते, तो हमें दूध पिलाते हैं, खाना खिलाते हैं, जो भी हमारे काम है, हमारे कपड़े धोते हैं, हमारा मुंह धोते हैं, हमें नहलाते धुलाते हैं, हमें साफ सुथरा रखते हैं, हमारे ज़रूरियात को पूरा करते हैं। अगर हमें किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो वालिदैन वो सारी ज़रूरतें हमारी पूरी करते हैं। इसीलिए अब हमारी जिम्मेदारी है, जब हम बड़े हो जाते हैं तो फिर हमारी जो जिम्मेदारी है वो ये है कि हम अपने वालिदैन की ज़रूरतों का ख्याल रखें। ऐसे ही है, ऐसे ही कि नहीं है? हमें अपने वालिदैन की ज़रूरतों का ख्याल रखने की ज़रूरत है। और जो ख़ास तौर पर जब माँ और बाप में से किसी का इंतकाल हो जाता है, यानी अगर बाप का इंतकाल हो गया तो माँ बाप के पीछे रह जाती है, या अगर बाप का इंतकाल हो जाए तो माँ रह जाती है। ऐसी सूरत में उन्हें ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत होती है, क्योंकि वो अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। क्योंकि जब मियाँ और बीवी दोनों जिंदा होते हैं, हयात होते हैं,
तो वो आपस में बातचीत कर लेते हैं, अपना टाइम अच्छा पास कर लेते हैं। लेकिन जब दोनों में से किसी एक की वफात हो जाती है, कोई दुनिया से चला जाता है, तो फिर एक जो है वो अकेला रह जाता है और उसे सहारे की जरूरत होती है। और ऐसी सूरत में, ऐसी सूरत हाल में औलाद जो है उससे बड़ा सहारा कोई नहीं होता। उनकी जिम्मेदारी होती है कि वो अपने बूढ़े वालिदैन की खास तौर पर खिदमत करें। लेकिन हम देखते हैं कि आज के दौर में इंसान जो है वो पैसे के पीछे भाग रहा है और पैसे कमाने की दौड़ में वो अपने वालिदैन की जिम्मेदारियों को पूरा करने की बजाय उन्हें ओल्ड पीपल हाउसेस में डाल देता है और वो समझता है कि मैंने इनको अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी है, अब ये वहाँ पर रहेंगे, वहाँ पर मैं पैसे भर दूंगा और इनका खाने पीने का इंतजाम जो है वो होता रहेगा। ये खुदा की नज़र में एक घिनौना काम है, ये खुदा की नज़र में अच्छा काम नहीं है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने वालिदैन की खिदमत करें। हमारी पूरी जिम्मेदारी है कि पूरी ईमानदारी के साथ उनकी केयर करें, बजाय उनको नर्सिंग होम में डालने के हम उनकी ज़ाती तौर पर खिदमत करें। क्योंकि जब हम छोटे थे हमें भी वो नर्सों के हवाले कर सकते थे, हमें भी वो चाइल्ड केयर सेंटर में डाल सकते थे, लेकिन वो रातों को सोते नहीं हैं और अपने बच्चों की परवरिश करते हैं। ऐसे ही है। इसीलिए जब उनका नंबर आता है, औलाद की भी जिम्मेदारी है कि वो सबको मिलकर पाल सके, अपने माँ बाप की पूरी खिदमत करें। अभी आपने एक बड़ी मशहूर मिसाल सुनी होगी कि एक माँ 9-10 बच्चों को पाल लेती है, लेकिन 9-10 बच्चे मिलकर एक माँ को नहीं पालते या एक बाप को नहीं पालते हैं। माँ जो है, बाप जो है वो पूरे घराने को, पूरे बच्चों को, पूरे खानदान को जो है पाल सकता है। तो हमारी भी जिम्मेदारी है, हम अगर 2, 4, 6, 7, 8, 10 बहन भाई हैं, हमारी भी जिम्मेदारी है कि बुढ़ापे में हम अपने वालिदैन को नर्सिंग होम में डालने के बजाय हम उनकी पूरी खिदमत करें, उनकी जिम्मेदारी को महसूस करें। तो आपको खुदा बरकत देगा, थोड़े में भी आपको खुदा बरकत देगा। अगर आप समझते हैं कि मेरे पास टाइम इतना नहीं है कि मैं अपने माँ बाप को दूँ, मैंने 2-2 जॉब करनी होती हैं, मैंने 2-2 जगह नौकरी करके अपना जो खर्चा पूरा करना है, एक नौकरी करके भी खुदा आपको बरकत देगा अगर आप माँ बाप की खिदमत करेंगे। आपको खुदा उसके बदले में आपकी उस इनकम को जो है खुदा मल्टीप्लाई करेगा। माँ बाप की दुआओं से आपकी वो खिदमत जो है उसकी वजह से खुदा आपको बरकत देगा। आपकी उम्र भी दराज होगी, आपके सारे काम जो है वो खुदा करेगा उसी सूरत में जब माँ बाप की दुआएं आपके साथ होंगी। आज खास तौर पर हमने इस दिन के मौका पर बहुत सारी चीज़ें हमने सीखी हैं, इन पर हमें अमल करने की ज़रूरत है। बजाय इसके कि हम हर साल एक कार्ड अपनी माँ को लिखकर भेज दें या अपने बाप को एक कार्ड लिखकर भेज दें, एक सूट लेकर गिफ्ट के तौर पर दे दें या हम कोई भी चीज़ उनके लिए खरीद लें, इससे बेहतर है हम इन बातों पर अमल करें, उनके साथ अपने जज्बात का इजहार करें। रोज़ाना की बुनियाद पर जब तक वो जिंदा हैं उनके साथ खास तौर पर अपने जज्बात जो है उनको शेयर करें और उनके साथ जो है आई लव यू जब बच्चों को दिन में 3-4 दफ़ा कहते हैं, वो अपने वालिदैन को भी आई लव यू कहें। दिन में एक बार भी कह लें, लेकिन ज़रूर उनसे फ़ोन करके बात करें, उनको आई लव यू कहें, उनका हाल पूछें, उनके बारे में पूछें कि उनको किस चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है। वालिदैन जो है इसको याद रखें, वो अपने बच्चों को हमेशा दुआएं देते हैं। तो जब वालिदैन की दुआएं आपके साथ होंगी तो आप हर काम में जो है वो कामयाबी हासिल करोगे। खुदा आप सबको बरकत दे। आइए अपनी आंखों को बंद करें। बहरबर के खालिक और मालिक जिंदा आसमानी बाप की गहराइयों से एक बार फिर तेरी हुजूरी में झुकते हैं। तो खुदा तूने आज एक बार फिर हमें इस लायक किया कि हम तेरी हुजूरी में आकर तेरी सताइश कर सकें। खुदा आज के जिंदा कलाम के लिए तूने अपने पाक रूह के वसीले से हमें बख्शा। खुदा इस कलाम को आज खुदा को बरकत दे, हमारे घरानों को बरकत दे, तमाम सुनने वालों को बरकत दे, जितने लोग तेरी हुजूरी में सब आसमानी बाप उन सबको बरकत दे, जो ऑनलाइन सुन रहे हैं या सुनने वाले हैं आसमानी बाप उनको भी इस कलाम के वसीले से बरकत दे, ताकि आज का कलाम खुदा ये ताया हुआ कलाम जो तेरे कलाम मुक़द्दस में से हमने आज सीखा, पढ़ा, सुना है, आसमानी बाप हमारी जिंदगियों को तब्दील करें, हमारे घरानों को, हमारे वालिदैन को खुदा को हिम्मत और ताकत दें, अकल और दनाई बख्श, उन्हें सेहत तंदुरुस्ती अता कर, हर तरह की मुश्किल परेशानी से, बीमारी से आज़ाद कर और उन्हें अपने जलाल में बढ़ा। खुदा उन बच्चों को भी तौफीक अता कर कि वो अपने वालिदैन के साथ, खलूस दिल के साथ, खलूस नीयत के साथ, पूरे ईमान के साथ और इस उम्मीद के साथ कि खुदा उनकी उम्र को दराज करेगा, हम सबको ये तौफीक अता कर हम अपने वालिदैन की उसी तौर पर मुनासिब तौर पर खिदमत कर सकें और पूरे जज्बात को खुदा उनके साथ शेयर कर सकें। खुदा हम सबको ये तौफीक अता कर, हमें इस लायक कर कि हम पूरे तौर पर तेरी खिदमत करने के लायक बने। यीशु मसीह नासरी के नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन।
के और पास्टर साहब के शुक्रगुजार हैं सुखद कलाम के लिए। वक्त है कि हम अपने हदीए नज़राने कुरान के हुज़ूर पेश करें। सब अपने कदमों पे खड़े हो जाएंगे। ग्रुप में गीत मौजूद है, हालेलुया तारीफ करेंगे। सफ़ा नंबर 394 पे गीत मौजूद है। हालेलुया तारीफ करेंगे, यीशु जी की तारीफ करेंगे। हालेलुया तारीफ करेंगे, यीशु जी की तारीफ करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। सदा मैं तारीफ करूंगा, सदा तुझे याद करूंगा। सदा मैं तारीफ करूंगा,
दुआ करें। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे। मेहरबान खुदावंद आसमान और ज़मीन के ज़िंदा खालिक, शुक्रगुजार हैं दिल की गहराइयों से आज के दिन के लिए खुदा जो तूने बख्शा, तेरे बेटों और तेरी बेटियों के लिए खुदा जो आज तेरी हुज़ूरी में सरनिगू हैं। आज खुदा तूने हमें इस लायक किया कि हम अपने दुनियावी कामों से खुदा आज़ाद होकर तेरी सताइश और तेरी हम करने के लिए इकट्ठे हो सकें। आसमानी बाप आज इस बड़े शुक्रगुजारी के साथ तेरी हुज़ूरी में झुकते हैं कि खुदा तूने हमें ये बड़ा मौका अता किया कि हम खुदा इस ज़मीन पर रहते हुए खुदा इस दिन को मनाने के लिए आज तेरे घर में आ सकें। और ख़ास तौर पर ये यौम वालदैन जो है, जो पेरेंट्स डे है, मदर डे है, खुदा इस दिन के मौका पर ख़ास तौर पर मिनट करते हैं आसमानी बाप उन तमाम वालदैन के लिए, उनके बच्चों के लिए खुदा तू उन पर अपनी बड़ी रहमत और बरकत को नाजिल कर, उनके घरानों को बरकत दे खुदा, ताकि वो सारे घराने तुझमें बरकत पाएं। वालदैन को खुदा तू अकल और दनाई बख्श, बच्चों को अकल और दनाई बख्श खुदा, ताकि वो बाहमी तौर पर एक खानदान की सूरत में एक दूसरे के फर्माबरदार होकर खुदा जिंदगी गुजारने वाले बन सकें और तेरे नाम को जलाल मिले। आज के सारे हदीये नजराने के लिए खुदा तेरे बेटों और बेटियों ने दिया खुदा, जो कुछ भी तूने उन्हें मुहैया किया उसमें से खुदा उन्होंने तेरे नाम का हदिया निकाला। आसमानी बाप इस सारे हदिये नजराने पर तेरी खास बरकत चाहते हैं, तेरे हाथों में देते हैं आसमानी बाप, इसे बरकत दे, पाक कर, छू और खुदा जहाँ कहीं ये इस्तेमाल किया जाए वो तेरे जलाल के इस्तेमाल हो खुदा, और तेरे नाम की जलाल पाए। इन घरानों को, इन खानदानों को खुदा तो बड़ी बरकत दे जिनके वसीले से खुदा की हदिया नजराना तेरी हुजूरी में लाया गया, ताकि खुदा हमेशा तेरी हुजूरी में इस शुक्रगुजारी को याद करते हुए कि खुदा तूने अपने बच्चों को जो दिया उन्होंने शुक्रगुजारी के तौर पर जो लुटाया है। आसमानी बाप इस सारी शुक्रगुजारी को कबूल कर, अपने बच्चों को खुदा जिन्होंने तेरी हुजूरी में ये सारा नजराना अता किया, आसमानी बाप उन सबको बरकत दे, उनकी कमाई में बरकत दे, उनके घरानों में बरकत दे, ताकि वो खुदा हमेशा तेरे नाम को याद रखें और तेरा नाम जलाल पाए। यीशु मसीह नासरी के नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन। हम खुदा उनकी सिखाई दुआ पढ़ेंगे। जो आसमान पर है तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी आसमान पर होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे और उस अपने ज़ात को बख्शते हैं, तो हमारे रज़म बख्श आज़माइश में न डाल, बल्कि बुराई से बचा कि बादशाह कुदरत और जलाल हमेशा के लिए है, आमीन। और हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक और किरपाकत और शराकत सारे हज़रत जमात के साथ, हमारे घरानों के साथ, मुल्क पाकिस्तान के साथ, गलीली चर्च के साथ, तमाम मिनिस्ट्रीज और खादमों के साथ और कुल दुनिया के तमाम लोगों के साथ हमेशा से हमेशा तक होती रहे, आमीन। तशरीफ रखिएगा। हज़रत भी हम एक बार जोरदार तालियों से खुदा के नाम को जलाल देंगे, खासतौर पर उस दिन के लिए उसने बख्शा, आज के दिन के लिए कि उसने अपने घर में हमें ला कर अपनी बात के लिए तैयार किया। हम शुक्रगुजार हैं कि दुनिया में बेशुमार लोग हैं जो बड़ी तेज़ी के साथ कोरोना जैसी बीमारी के अंदर जो है वो मुंतकिल हो रहे हैं, दुनिया से रुखसत हो रहे हैं, लेकिन खुदा ने हमें शिफा दी, हमें जिंदा सलामत रखा और उसने हमें ये मौका भी दिया कि हम उसके घर में आकर उसकी इबादत करें। ये उसके लिए हमारे लिए सबसे बड़ा बेहतरीन मौका है कि हमें खुदा ने सेहत तंदुरुस्ती भी दी और हमें अपने जलाल के लिए अपने घर में भी लाया। हम उसका बेहद शुक्र अदा करें और रोज़ाना की बुनियाद पर दुआ करें और खुदा से इस दिन के बारे में बरकत चाहें। आज जैसे कि आपको पता है, पिछले द्वार हम मसरूफियत के पास जो है पादरी साहब की इबादत थी, मेमोरियल सर्विस थी, हम ये चीज़ जो है कुछ थोड़ी सी इग्नोर कर दी हमने। तो फाज और सबा की बेटी के लिए हमने ये मिठाई है जिन्होंने खुदा के घर में लाए हैं, तो हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, इसके लिए दुआ करेंगे, उस बेटी के लिए भी दुआ करेंगे ताकि ये घराना खुदा में बरकत पाए। बहरमत के खालिक को हमारे ज़िंदा आसमानी बाप एक बार फिर के लिए हुजूरी में झुकते हैं, ख़ास तौर पर इस खुशी के लिए, इस खुशखबरी के लिए खुदा ने इस घराने में खुदा अता की सबर और फास के लिए, जहाँ तूने खुदा इस खानदान को बरकत दी और तूने खुदा बेटी जैसे नेमत से उनको नवाजा, उनके घराने को तूने बरकत दी ताकि खुदा वो तेरे साथ मिलकर खुशी कर सकें। वो इस जमायत के अंदर खुदा ये खुशी की मिठाई लाए हैं, आसमानी बाप इस मिठाई को छू और पाक कर बरकत दें और खुदा उन सारे खाने वालों को खुदा बरकत देना जो इस मिठाई को खाएं और खुदा ये खुशी जो आज वो अपनी कलीसिया के साथ लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं, उसके लिए हम तेरे शुक्रगुजार हैं खुदा। उस घराने को बरकत देना, उस बेटी को बरकत दे खुदा जिसे तूने इस दुनिया में भेजा है, उसे खुदा तो अपने अक्ल और दनाई के साथ उसकी उम्र की दराजी कर, वालिदैन को भी
अक्ल और दनाई बख्श खुदावन, ताकि वो अपनी बेटी की बेहतर और अच्छी परवरिश करें और अच्छे इंसान बनाने में खुदावन अपना बेहतरीन किरदार अदा करें। हम सबको भी बरकत दे, यीशु मसीह नासरी के नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन। शुक्रिया। आखिर में मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ, चूँकि ऑनलाइन इबादत भी हो रही है। गलीली चर्च की तरफ से हम तमाम वालिदैन को जो जहाँ कहीं भी हैं दुनिया के अंदर, हमारे अपने वालिदैन, हमारे अजीज़ व कारब, हमारे बुज़ुर्ग जो मुल्क पाकिस्तान में हैं, दुनिया के दीगर ममालिक के अंदर हैं, जहाँ जहाँ भी हैं और जो हमें ऑनलाइन भी देख रहे हैं, उन सबको भी हम गलीली चर्च की तरफ से हैप्पी पेरेंट्स डे कहते हैं। आप सबको भी हैप्पी पेरेंट्स डे। सेम टू यू। तो हम ज़ोर से एक बार हम ऐलान करेंगे तमाम दुनिया के लोगों के लिए जो हमें देख रहे हैं, हमारे वालिदैन जहाँ जहाँ भी वो हमें देख रहे हैं, जहाँ भी वो बैठे हैं, हम उनको ज़ोर से एक बार मिलकर कहेंगे हैप्पी पेरेंट्स डे। ठीक है, रेडी, 1 2 3 गो। हैप्पी पेरेंट्स डे। आमीन।